السلام علیکم، دس از نعمان. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں آج کے اس اورینٹیشن سیشن میں. ہم لوگ 2 سے 3 منٹ ویٹ کر لیتے ہیں جی، باقی سب لوگ جوائن کر لیں، دین پراپر اسٹارٹ دیتے ہیں.
السلام علیکم، دس از نعمان ونس اگین. جو لوگ بعد میں آئے ہیں جی انہیں دوبارہ سے سلام کہتا ہوں. کلاس کا ہم لوگ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جن لوگوں نے جوائن کرنا تھا وہ کر چکے ہیں. کچھ لوگوں کی ٹائمنگ اس طریقے سے ہے کہ تراویح نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ 9:30 سے اوپر ٹائم ہو جاتا ہے. میں نے بیسیکلی ٹارگٹ کیا ہے. ٹارگٹ کرنا تو نہیں چاہوں گا کیونکہ میں خود بیسیکلی لاہور سے ہوں، تو میں نے اسی حساب سے اسی ٹائم کو دیکھتے ہوئے 9:30 تک تقریباً ہم لوگ فری ہو جاتے ہیں، تو میں نے وہی ٹائم رکھا ہے. باقی اگر ہم کراچی سائڈ پہ چلے جائیں یا سندھ سائڈ پہ چلے جائیں تو وہ لوگ تو اچھا خاصا تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق آ رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ لیٹ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ریکارڈنگ ہو رہی ہے کلاس کی، تو جو لوگ کلاس تھوڑی سی مس کر دیں گے اسٹارٹنگ سے یا کسی بھی سیگمنٹ سے، اینڈ سے یا درمیان سے، وہ بعد میں ریکارڈنگ سے اس چیز کو پورا کر لیں گے. بتاتا چلوں جی کہ اس سے پہلے ہماری ایک اورینٹیشن کلاس ہو چکی ہے، تو کچھ لوگ جو نہیں اٹینڈ کر سکے تھے ان کے کہنے پہ دوبارہ سے ایک دفعہ کلاس کنڈکٹ کی جا رہی ہے. اس میں صرف وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے بعد میں ہمارا بیچ جوائن کیا ہوگا یا کورس بعد میں جوائن کیا ہوگا. بیسیکلی یہ ایک ڈیمو کلاس ہے یا آپ اس کو اورینٹیشن کلاس بھی کہہ سکتے ہیں. اورینٹیشن کلاس سے مراد یہ ہے کہ یہ ایک انٹروڈکٹری کلاس ہے. ہمارا ریگولر کورس سٹارٹ ہونے سے پہلے ریگولر کورس ہمارا سٹارٹ ہوگا 4 اپریل کو، عید کے بعد. فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے آپ کے کوآرڈینیٹرز نے آپ کو بتایا ہوگا کہ فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے 3 دن کورس کی کلاس ہوا کرے گی، شام 8 بجے سے لے کے 10 بجے تک. عید کے بعد کورس باقاعدہ شروع ہوگا، تو 15 سے 17 آپ لوگوں کی کلاسز ہوں گی. کورس سے ریلیٹڈ جتنا بھی مٹیریل ہے میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہوں. پراپر سلائڈس وغیرہ ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو ساری دکھاؤں گا، اسی سے سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا. جتنے بھی ہمارا کورس کے اندر چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری پریکٹیکل چیزیں ہیں جی. سارے کے سارا ہمارا جو کام ہے وہ بھی پریکٹیکل ہی ہوگا. یہ سلائڈز ہیں، ٹھیک ہے. تو سلائڈ سے انشاءاللہ میں سارا کچھ ڈسکس کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ. کورس کے ماڈیولز اور ایک ایک چیز اور ٹائم وغیرہ ہر چیز ہوگی. لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑی سی بیس بنا لوں تاکہ وہ لوگ جنہیں ٹیکس کے بارے میں تھوڑا اتنا نہیں پتا یا کمپنیز وغیرہ کے بارے میں پتا نہیں ہے اسٹارٹنگ میں، اور ان کے لیے جو ہے نا میں تھوڑی سی ایک بیس بنا لوں. دین ہم لوگ پھر پراپر اس چیز کا اسٹارٹ لیتے ہیں. اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ معذرت کے ساتھ آپ سب لوگوں کے نا جو مائکس ہیں وہ میوٹ کر دیے گئے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ نیو پرسن جوائن کرتا ہے کلاس کو تو بائی ڈیفالٹ آپ لوگوں کے جو مائکس ہوتے ہیں وہ اوپن ہوتے ہیں. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگوں کے لیے وہ ذرا تھوڑے سے ٹائم کے لیے ایک ڈسٹربنس بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے لیے صرف مائکس میوٹ کیے گئے ہیں. ادروائز ہماری اس کلاس کے اندر پراپر کوسچن آنسر سیشن بھی ہے. ہم لوگ پہلے میں پڑھا لوں گا تھوڑی سی چیزیں، اس کے بعد بس آپ لوگوں کے سوالات ہوں گے، میں تمام سوالوں کا جواب دوں گا. مین وائل آپ لوگ جو سوالات لکھ کے پوچھ سکتے ہیں وہ ساتھ چیٹ باکس میں پوچھتے جائیں. ہاں اس کے بعد جو اورل کوسچنس ہیں آپ کے جو آپ خود اپنے زبان سے پوچھنا چاہیں مجھ سے، ٹھیک ہے، 1 to 1 ہمارا کمیونیکیشن ہوگا. میں آپ کے سوالات کا ساتھ ساتھ جواب دیتا رہوں گا. میں بھی اورلی جواب دوں گا، آپ بھی اورلی سوال پوچھ رہے ہوں گے. وہ ہمارا کلاس کے بعد، ٹھیک ہے. کلاس ہوگی چھوٹی سی انشاءاللہ ہماری، کوئی میکسیمم 25-30 منٹ میں بات کروں گا. اس کے بعد بس آپ لوگوں نے ہی بولنا ہے. تو ابھی کچھ بھائی ہیں ہینڈ ریز کر رہے ہیں، ابھی میں فی الوقت فوری طور پہ سوال نہیں لے پاؤں گا. یہ خوش خان صاحب میرے خیال سے آواز آپ کو آ رہی ہوگی اب تو، اور باقی بھائی جنہوں نے سلام کہا ہے ان سب کو وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی، تو میں سٹارٹ لینے کی طرف چلتا ہوں. کوآرڈینیٹرز کائنڈلی میسج ڈراپ کر دیں اپنے گروپ کے اندر کہ جن لوگوں نے بھی ابھی جوائن کرنا ہے وہ جوائن کر لیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے فردر کلاس نہیں چلے گی. مطلب ویٹ نہیں کیا جائے گا، اب یہی کلاس ہے اور اب کنٹینیو رہے گی. اچھا، نارملی میں یہیں سے شروع کرتا ہوتا ہوں کہ وائی اے بزنس نیڈز اے کنسلٹنٹ. لیکن آج جو ہے اس سے پہلے میں کچھ اور باتیں کروں گا، دین ہم اس چیز پہ چلتے ہیں. تو تھوڑا سا نیچے جا کے چھوڑاتے ہیں اور ہم واپس یہاں پہ اوپر آ جاتے ہیں. تو سٹارٹ لوں گا جی میں یہاں سے. سب سے پہلے ہمارا ایک یہ کوشچن ہونا چاہیے کہ بیسیکلی ٹیکس کیا چیز ہے. کیونکہ ہمارا جو کورس ہے آج کا کورس کا نام ہے سرٹیفائڈ انکم ٹیکس ایڈوائزر. تو اس میں جو میجر ہمارا پورشن آ رہا ہے یا جو میجر چیز جس کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کرنی ہے وہ تو ٹیکس ہی ہے. سو لہٰذا ہمیں ٹیکس کے بارے میں اسٹارٹنگ کا ضرور پتہ ہونا چاہیے. باقی چیزیں جو پھر کورس کیسا ہوگا، کب کب کلاسز ہوں گی، وہ تو پھر ہم نے ڈسکس کرنی ہے ہی.
چلو جی، ہمارا جو پہلا سوال ہے نا آج کا وہ یہ ہوگا کہ واٹ از ٹیکس. پاکستان میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں جو کوئی بھی اسٹیٹ ہو، کوئی بھی حکومت ہو، تو ہر ملک میں، ہر اسٹیٹ میں کچھ نہ کچھ اس طریقے کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ اسٹیٹ خود پرفارم کرتی ہے، یا ملک جو ہوتا ہے وہ خود پرفارم کرتا ہے، یا جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز کو خود سے مینیج کرتی ہیں. جس طریقے سے آپ کے سامنے جو آپ کا محکمہ صحت ہے، ہیلتھ کا جو محکمہ ہے آپ کی پوری ملک کے اندر، جتنے بھی ہیلتھ کی فیسیلیٹیشنز ہوتی ہیں، یا جو ہیلتھ سینٹرز ہیں، یا جو ہاسپٹلز ہیں، یا جتنا بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ کام ہو رہا ہے، یہ کوئی بھی ایک بندہ فرد واحد نہیں کر رہا ہوگا، نہ ہی کوئی ایک بندہ اپنی ذات کے لیے ایکسکلوسیولی کر سکتا. یہ اوور آل آپ کی پوری اسٹیٹ جو ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے. پورا جو ہے وہ قومی لیول کے اوپر جتنی بھی عوام ہوتی ہے، ساری عوام کے لیے وہ سہولیات پرووائڈ کی جاتی ہیں. اب یہ اگر ساری عوام کے لیے ہر طرح کی سہولت پرووائڈ کرنے کا ایک عزم لیتی ہے ایک حکومت، تو حکومت کو اس کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. آپ اس میں جو ہے محکمہ تعلیم کو لے سکتے ہیں، محکمہ دفاع کو لے سکتے ہیں، پاکستان کا جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں ہیں، نہروں کا نظام ہے، اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں. تو یہ تمام کام کوئی بھی بندہ اپنے لیے الگ الگ نہیں کر سکتا. یہ کام ہمیشہ ملک کی حکومت ہی کرتی ہے. لیکن ملک کی حکومت کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. اب پیسہ جو چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ڈفرینٹ سورس آف انکم ہو سکتے ہیں کسی بھی حکومت کے لیے، جس میں ایک تو سورس آف انکم یہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی ملک کی اپنی کوئی معدنیات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سورسز آف انکم فار اے اسٹیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو سکتے ہیں جی سورسز آف انکم فار اے اسٹیٹ، جس میں اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس آ جائیں گے جی جتنے بھی معدنیات وغیرہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں آپ منرلز کہہ سکتے ہیں، منرلز اینڈ اورز. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کسی بھی کنٹری کے اندر جو ٹورزم ہے، ٹورزم سے بہت سارے لوگ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ کچھ لوگ آئل سے پیسہ کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، آئلز یا پھر گولڈ. یہ تو ہوتی ہے موسٹلی وہ کنٹریز جن کو اللہ نے یہ چیزیں عطا کر دی ہوئی ہیں، یا وہ لوگ جنہیں اللہ نے عطا کی ہوئی ہیں اور وہ ان کو پراپرلی ایکسٹریکٹ بھی کر رہے ہیں. یا اگر ٹورزم کی کسی کو اپرچونٹی پرووائڈ کی گئی ہے تو وہ کنٹری بھی اس کو پوری طریقے سے اویل کر رہی ہے. اپنی ٹورزم کی جو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک چارم جو ہے، ایک اٹریکشن ہے، اس کو یوز کر کے اس سے وہ ارن کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کو یوز نہیں کر رہی ہوتی. ڈیولپنگ کنٹریز کو مجبوراً ایک چوتھے اور تقریباً یہ کہوں گا چوتھا اور واحد جو سورس آف انکم ہے ان کے لیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی عوام کے کمائے ہوئے پیسے میں سے کچھ نہ کچھ حصہ مانگتے ہیں، جسے ہم لوگ انکم ٹیکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پبلک کے اوپر کیونکہ ہم نے پیسہ لگانا ہے، تو پھر پبلک کے ہی کمائے ہوئے پیسے میں سے ہم لوگ کچھ حصہ کلیکٹ کر لیتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک عام چھوٹے کلاس میں کچھ بچے اکٹھے ہو کے کہتے ہوتے ہیں جی ہم نے پارٹی کرنی ہے. تو وہ جو بھی 10-15 بچے ہوتے ہیں وہ اپنی ہی پاکٹ منی سے کچھ نہ کچھ پیسے ملاتے ہیں، اور دین کولیکٹیولی وہ ایک چیز کو جو ہے وہ ارینجمنٹ کر لیتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یا جو بھی انہوں کا پروجیکٹ ہوتا ہے، جو بھی ٹاسک ہوتا ہے اس چیز کو پورا کر لیتے ہیں آپس میں ہی پیسے کلیکٹ کر کے. تو اوور آل پھر وہ یہ ہو جاتا ہے کہ جی وہ پوری اس کے ایک کلاس کا پروجیکٹ بن جاتا ہے، یہ پورا ایک کلاس کا وہ ریفریشمنٹ بن جاتی ہے. یہی چیز کسی بھی ملک میں ہوتی ہے کہ اگر ایک ملک کے اندر فار ایگزامپل سڑکوں کا جال بچھانا ہے یا انفراسٹرکچر بنانا ہے، تو بجائے یہ کہ پھر وہ کہیں باہر سے پیسہ لیں، یا ان جو اوپر والے میں نے 3 آپ کو سورسز آف انکم بتائے ہیں، ان کی غیر موجودگی کی صورت میں کسی اور طرف سے پیسے کا ارینجمنٹ کرنے کی بجائے وہ اپنے ہی ملک میں رہنے والے لوگوں کو بالکل اس کلاس کے بچوں کی طرح، جیسے انہوں نے اپنی پاکٹ منی اکٹھی کی، ایسے یہ تمام لوگ اپنی انکم میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے اسٹیٹ کو دے دیتے ہیں. اسٹیٹ ان پیسوں کو اکٹھا کرتی ہے اور پھر جتنے بھی کامن ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں ان کاموں میں ان پیسوں کو سرو کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو پیسوں کا اکٹھا کرنا ہے اسے کہا جاتا ہے انکم ٹیکس کی کلیکشن. ٹھیک ہے، اور یہ جو پیسوں کا وہ حصہ ہوتا ہے جو حکومت لیتی ہے اپنی عوام سے، اس حصے کا نام ہوتا ہے جی انکم ٹیکس. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی پبلک کی انکم میں سے لیا جانے والا حصہ.
تو अब आपको जो सबसे पहली चीज जो थी हमें समझने की जरूरत थी जी, वो थी टैक्स। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोर्स टोटली प्रैक्टिकल होगा। मैंने सारे आपके साथ पोर्टल्स भी डिस्कस करता हूँ, सारी स्लाइड्स भी डिस्कस करता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बेस बनाना चाह रहा था। अब आपको होपफुली टैक्स के बारे में तो बिल्कुल आइडिया हो गया होगा कि टैक्स है क्या चीज। ठीक है, तो मुल्क में जो लोग रहते हैं उन्हीं की कमाई हुई जो दौलत होती है उसमें से उनसे कुछ ना कुछ पैसे ले लिए जाए ताकि उन्हीं की फलाह बहबूद में उन पैसों को खर्च किया जा सके। अच्छा जी, इसके बाद आ जाते हैं एक दूसरे सवाल की तरफ कि बिजनेस मॉडल्स क्या हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा जी, बिजनेस मॉडल्स की अगर हम बात करें तो बिजनेस मॉडल्स में भी ऐसे ही है। आमतौर पे पाकिस्तान में जो बिजनेस सबसे ज्यादा चलता है वो होता है जी सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। ठीक है, SOLE, सोल का मतलब होता है वाहिद। ठीक है, और प्रोप्राइटर को आप आम जुबान में यही कह लें, कारोबार करने वाला बंदा। ठीक है, ये तो सोल प्रोप्राइटर होता है। इसके अलावा पार्टनरशिप फर्म होती है, और तीसरे नंबर पे हमारे पास होती हैं जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। ये प्राइवेट के साथ पब्लिक भी होती हैं, लेकिन मैं जरा प्राइवेट पे एक तो फोकस करना चाह रहा था क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग ने यही नाम सुना होगा कि जी हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बनाएंगे या हम लोग कंपनी बनाना चाहते हैं इसी टाइप की। तो खैर मैंने दोनों ही लिख दी हैं, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। आगे जाके आप लोग पढ़ोगे कि अब कंपनी सिर्फ लिमिटेड ही नहीं अनलिमिटेड भी होती हैं, NGOs भी होती हैं, ये सारी इस तरीके की चीजें आ जाती हैं। अच्छा जी, ये हमारे तीन बिजनेस मॉडल्स चल रहे हैं पाकिस्तान में। सोल प्रोप्राइटरशिप मॉडल होता है जिसमें एक अकेला बंदा होता है और वो अपने बिजनेस को चला रहा होता है। अकेले से मुराद ये नहीं कि वही बंदा होता है वही सारा कुछ कर रहा होता है, उस बंदे के नीचे एम्प्लॉयज बेतहाशा हो सकते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन वो बंदा इस बिजनेस का मालिक अकेला बंदा होता है। पार्टनरशिप फर्म में आप जाते हैं तो एक बिजनेस के एक से ज्यादा मालिक होते हैं, जैसे कि वो ऊपर एक सोल प्रोप्राइटर आपने देखा है, नीचे पार्टनरशिप फर्म में उसी सोल प्रोप्राइटर की तरह एक दो तीन चार पाँच 10 मैक्सिमम 20 तक भी मालिक हो सकते हैं, 20 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कुछ और लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनको देखना पड़ता है। नॉर्मली एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 20 मेंबर्स हो सकते हैं। तो 20 मेंबर से होने का मुराद है कि उसके 20 मालिक होंगे उस कारोबार के, आपस में उनका शेयर डिफरेंट हो सकता है। आगे अगर जाएं हम लोग तो जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, कंपनी का ये तस्वर होता है कि इसमें जो मालिक होते हैं वो लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और जो काम करने वाले लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो इन मालिकों के मुलाजिम होते हैं। तकरीबन इनमें एक समझ लें एक हमवार रिलेशनशिप ही होता है, बराबरी पर ही ये लोग होते हैं। लेकिन जो मालिक होते हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाते हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता होता कि कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी के मामला को कौन डील कर रहा है, कंपनी किससे चीजें ले रही है, किसको दे रही है। थोड़ा बहुत बताया जरूर जाता है कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन ओवरऑल ये सारी जिम्मेदारियां मैनेजमेंट के सर पर होती हैं। और मैनेजमेंट अपना पैसा नहीं लगाती, पैसा इन्वेस्टर्स लगाते हैं और वही कंपनी के मालिक होते हैं, जबकि मैनेजमेंट जो होती है वो अपनी रेम्यूनरेशन लेती है, सैलरीज लेती हैं और एक बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। तो ये तीन तरह के बिजनेस मॉडल्स होते हैं। तो होपफुली आपको ये भी पता चल गया है कि टैक्स क्या चीज है और बिजनेस मॉडल्स का भी पता चल गया। और ये जो बिजनेस मॉडल्स हैं ये आगे अपना कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूँ तो वो कोई स्पेसिफिक बिजनेस नहीं होगा, उसका ये मतलब नहीं होगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब है वो जिसने कपड़े की दुकान डाली हो, ये जिसने जूते की नहीं। एक सोल प्रोप्राइटर कोई भी बिजनेस कर सकता है, इवन दैट कि वो इतना बड़ा बिजनेस भी हो सकता है कि आपके पूरे मुल्क में उस बिजनेस की ब्रांचेस हों, लेकिन उसका मालिक सिर्फ एक बंदा हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर, और वो किसी भी प्रोडक्ट का किसी भी तरह की सर्विस का बिजनेस हो सकता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म है, इसी तरीके से आपकी कंपनीज होती हैं। लेकिन ये तमाम बिजनेसेस चाहे सो प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो, अल्टीमेटली ये तमाम बिजनेसेस प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। इनका काम होता है प्रॉफिट कमाना, बिजनेस करके पैसा कमाना, कारोबार करके। और जैसे ही मैंने पैसा कमाने का नाम लिया तो आप इस चीज को ऊपर साथ ही लिंक कर सकते हैं कि पैसा कमाना यानी कि इनकम जनरेट करना, तो इनकम जनरेट की है तो फिर टैक्स तो देना पड़ेगा। सो साथ ही इन्हें टैक्स भी देना पड़ता है, क्योंकि ये टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट अपने तमाम मामला को चला सकेगी।
تو اوور آل آپ کو پتا ہے کہ بزنس ہی ہوتے ہیں جنہوں نے زیادہ ٹیکس دینا ہوتا ہے پاکستان میں. سیلریڈ انڈیویجولس جو ہوتے ہیں, تنخواہ دار طبقہ, وہ بھی ٹیکس ضرور دیتا ہے لیکن ان کا ٹیکس تھوڑا ہوتا ہے. اصل جو ٹیکس زیادہ ٹیکسز ہوتے ہیں وہ پھر بزنسز نے ہی دینے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو یہ بزنس ماڈلز بتا رہا تھا کہ یہ تینوں جو بزنس ماڈلز ہیں نا, ان تینوں نے ہی ٹیکس ضرور دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد ہم آ رہے ہیں جی اپنے لاسٹ والی وہ چیز جو ہم نے پہلے لکھی ہوئی تھی کہ وائی اے بزنس نیڈز اے کنسلٹنٹ. ہم نے ٹیکس کے بارے میں پڑھ لیا کہ ٹیکس کیا چیز ہے, ہم نے بزنس ماڈلز دیکھ لی ہیں. اب یہ جو بزنس ماڈلز ہیں جنہوں نے ٹیکس وغیرہ دینا ہوتا ہے, انہیں ایک کنسلٹنٹ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ بیسیکلی ہمارا جو کورس ہے وہ تو یہی ہے نا کہ سرٹیفائڈ انکم ٹیکس ایڈوائزر, یا آپ اس کو سرٹیفائڈ انکم ٹیکس کنسلٹنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو نام ہوتے ہیں ایڈوائزر, کنسلٹنٹ, پریکٹیشنر, یہ سارے نام ہم لوگوں نے خود ہی رکھے ہوتے ہیں. تو سب کا مطلب تقریباً ایک ہی ہوتا ہے. مطلب وہی ہے کہ جو ٹیکس کے کام دیکھ رہا ہے جو بندہ, یا جو بھی پروفیشنل جو ہے وہ کمپنیز وغیرہ کو بناتا ہے, کمپنیز کو رجسٹر کرواتا ہے, یا ان کی کمپلائنسز وغیرہ کو دیکھ رہا ہے, تو الٹیمیٹلی مطلب سب کا ایک ہی ہوتا ہے. ٹائٹلز ہم نے ڈفرنٹ دیے ہوتے ہیں. تو اس چیز سے آپ نے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا کہ کنسلٹنٹ ہے یا ایڈوائزر ہے یا پریکٹیشنر ہے یا ٹیکس پریپیرر ہے تو ان سب کے شاید کوئی ڈفرنٹ مطلب ہوں گے یا کوئی ڈفرنٹ ان کی ذمہ داریاں ہوں گی. ایسا بالکل نہیں ہوتا, سارے لوگ ایک ہی ہوتے ہیں. اچھا جی, تو میں بتا یہ رہا تھا کہ کنسلٹنٹ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. کنسلٹنٹ کی اس لیے ضرورت پڑتی ہے جی کہ جیسے ہم نے اوپر ٹیکس کی بات کی ہے, تو ٹیکس کے لیے حکومت نے ایک ادارہ بنا دیا ہوا ہے. ادارے کا نام ہے جی ایف بی آر. ایف بی آر کا کیا کام ہوتا ہے؟ انکم پر ٹیکس دینے کے لیے. ٹھیک ہے, ایف بی آر بزنس سے ان کی انکم کے اوپر جو ٹیکسز لگتے ہیں نا, وہ ٹیکسز ایف بی آر کلیکٹ کرتا ہے. اب میں نے یہاں پہ جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ کیا لکھی ہوئی ہے کہ جی کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے ساتھ بزنسز کو لازمی چلنا پڑتا ہے, ضروری ان کے ساتھ ایفیلیشن کرنی پڑتی ہے, ایکریڈیشن کرنی پڑتی ہے, اور کچھ ادارے گورنمنٹ کے اس طریقے کے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ چلنا آپ کی مرضی ہے. آپ چاہو تو ان کے ساتھ خود کو ایفیلیٹ کر سکتے ہو, چاہو تو نہ کرو. ہاں, کرنے سے شاید ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بینیفٹ ہو, نہ کرنے سے ہو سکتا ہے آپ کو وہ بینیفٹ نہ ملے, لیکن نقصان بھی کوئی نہیں ہوگا. سرٹن کیسز ہوں گے جس میں آپ اپنا ذاتی طور پہ کوئی نہ کوئی نقصان کر سکتے ہو ان اداروں سے دور رہ کے. ادروائز جو ہے وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے ادارے کے ساتھ اگر ایفیلیشن نہ کریں تو ادارہ آپ کے اگینسٹ کاروائی کرے, ایسا بالکل نہیں ہوگا. اچھا, اب یہ جو ادارے ہیں جن میں پہلے میں نے ضروری والے ادارے لکھے, اگر ہم ان کی مثال لے لیں تو ایف بی آر کا کام ہے جی انکم کے اوپر ٹیکس لینا, اور یہ ایک ضروری ادارہ ہے, اس کے ساتھ چلنا ضروری ہے. کوئی بھی بزنس ٹیکس لیے بغیر نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, یہ ہم لوگ بات اوپر کر چکے ہیں. اس کے بعد آیا تھا جی ایس سی سی پی, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. یہ کمپنیز کے لیے یہ ادارہ ضروری ہوتا ہے. ہم نے اوپر بزنس ماڈلز پڑھے ہیں, جس کے اندر ہم نے جو 3rd نمبر پہ بزنس ماڈل پڑھا ہے وہ پرائیویٹ اینڈ پبلک لمیٹڈ کمپنیز کا پڑھا ہے. تو یہ جو میں نے اگر کہہ دیا کہ جی فلاں پرائیویٹ اینڈ پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے, تو سوال یہ ہے کہ پرائیویٹ یا پبلک لمیٹڈ کمپنی بنی کیسے, آئی کہاں سے, کس نے اس کو کہا کہ یہ پرائیویٹ یا پبلک لمیٹڈ کمپنی ہے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی ادارہ تو ہونا چاہیے نا. تو وہ جو ادارہ ہوتا ہے وہ ایس سی سی پی ہے, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اب اگر کوئی بزنس ماڈل کمپنی کی ماڈل پہ چل رہا ہے اور کمپنی بنا کے کاروبار کر رہا ہے, تو دیٹ مینس کہ انہیں ایس سی سی پی کے ساتھ بھی چلنا پڑے گا. اسی طریقے سے آگے ایک ادارہ لکھا ہو جی میں نے, پی ایس ڈبلیو, پاکستان سنگل ونڈو. اب جو پاکستان سنگل ونڈو ہے یہ امپورٹ ایکسپورٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر کوئی بھی بزنس امپورٹ ایکسپورٹ کر رہا ہے, پاکستان سے چیزیں باہر بھیجتا ہے, باہر سے چیزیں پاکستان میں منگواتا ہے, تو اس بزنس کے لیے یہ کوئی کمپنی ہو سکتی ہے, یا سول پروپرائٹر, یا پارٹنرشپ فرم, کوئی بھی ماڈل ہو سکتا ہے. اب ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پاکستان سنگل ونڈوز کے پاس جا کے رجسٹر ہوں, کیونکہ اگر پاکستان سنگل ونڈو کے پاس رجسٹر ہوں گے تبھی انہیں امپورٹ ایکسپورٹ کا لائسنس ملے گا. کاروبار شروع کر لینا یا کاروبار کو رجسٹر کروا لینا, جا کے ایس سی سی پی میں, ایف بی آر میں ٹیکس دے دینا, یہ ساری الگ الگ ڈفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا کاروبار ایف بی آر سے رجسٹر کروا لیا ہے تو بس کاروبار رجسٹر ہو گیا. نہیں, ایف بی آر سے رجسٹر ہوا ہے وہ صرف ٹیکس پرپز کے لیے, کیونکہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. ایس سی سی پی سے آپ رجسٹر کرواؤ گے اگر آپ نے کمپنی بنانی ہے. اگر آپ کا بزنس امپورٹ ایکسپورٹ کے نیچر کا ہے تو آپ لوگ پاکستان سنگل ونڈو کے پاس جاؤ گے. اگر آپ کا بزنس جو ہے وہ فار ایگزامپل آپ نے کوئی اسکول کالج کھولا ہوا ہے تو آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس جاؤ گے. اگر آپ نے کوئی یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے تو آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے پاس جاؤ گے. اگر آپ نے کوئی یہ ڈپلوما اور اس ٹائپ کی چیزیں وغیرہ کرواتے ہیں تو جو بھی ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کو جو ادارہ ہیڈ کر رہا ہے اس کے پاس جا کے اپنی ایفیلیشن کرواؤ گے. تو اگر آپ کوئی ریسٹورینٹس وغیرہ چلا رہے ہو, کوئی فوڈ بزنسز ہیں آپ کے, تو آپ فوڈ اتھارٹی کے پاس جا کے اپنی رجسٹریشن کرواؤ گے. تو
یہ سارے جو ادارے ہیں یہ الگ الگ ہیں. کوئی ادارہ ہے وہ آپ کے ٹیکسز کو دیکھ رہا ہے, کوئی آپ کے بزنس مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہے, کوئی ادارہ آپ کی آپریشنل ایکٹیویٹیز کو رجسٹر کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ میں بتا رہا ہوں, امپورٹ ایکسپورٹ کرنا ایک آپریشنل ایکٹیویٹی ہے, یعنی کہ کاروبار کا اصل مقصد کیا ہے اسے کہا جاتا ہے آپریشنل ایکٹیویٹی. جس طرح کوئی اسکول کالج ہے تو اس کی آپریشنل ایکٹیویٹی پڑھانا ہے, جس طریقے سے کوئی فوڈ بزنس ہے تو ان کی آپریشنل ایکٹیویٹی ہوتی ہے لوگوں کو کھانا کھلانا. تو اس حوالے سے حکومت نے الگ الگ ادارے بنا دیے ہوئے ہیں جو ان کی آپریشنل ایکٹیویٹیز کے حساب سے انہیں رجسٹر کرتے ہیں, اور ہر ادارہ اپنے اپنی ریلیونٹ اتھارٹی کے پاس جا کے رپورٹنگ کرتا ہے, اپنی اپنی جو بھی ان کی کمپلائنسز ہوتی ہیں وہ کرتے ہیں. اب یہ کمپلائنسز یا جو رپورٹنگ کا میں نے نام لیا یہ کب ہوتی ہیں, یہ بھی اپنے اپنے اداروں کا اپنا اپنا ٹائم انہوں نے دیا ہوا ہے. لائک ایف بی آر کہتا ہے کہ جی مجھے انکم ٹیکس کے بارے میں سالانہ رپورٹنگ کرو, سیل ٹیکس کے بارے میں ہر مہینے مجھے آ کے رپورٹ دو. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو آپ کی ایس سی سی پی ہے, ایس سی سی پی بھی کہتا ہے کہ مجھے کچھ کوارٹرلی رپورٹس دیے جائیں, کچھ مجھے سالانہ رپورٹس دی جائیں. پاکستان سنگل ونڈو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ مجھے جتنی دفعہ آپ کی گڈس ڈکلیریشن ہوتی ہے آپ اتنی دفعہ مجھے انفارم کرو. تو یہ الگ الگ اداروں کی الگ الگ ریکوائرمنٹس ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بندہ کچھ فنڈز وغیرہ اکٹھے کر کے یہ کاروبار شروع کر لیتا ہے, کوئی بھی کاروبار شروع کر لیتا ہے, تو وہ بندہ ہوگا جو شاید ہو سکتا ہے اس ریلیونٹ کاروبار میں اپنی کوئی نہ کوئی صلاحیت تو رکھتا ہوگا, یا اس کا اپنا کوئی شوق ہوگا جس وجہ سے وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوگا. لیکن وہ کاروبار کرنے کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے ساتھ بھی تو اس کو نمٹنا پڑتا ہے, یا ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیش کرنا پڑتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ بندہ جو اس نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے اس ریلیونٹ ایکٹیویٹی کے اندر اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ایکسل کرے, یا وہ اس ٹائم بیٹھ کے سیکھنا شروع کر دے کہ اب میں ایف بی آر سے کیسے جان چھڑاؤں, ایف بی آر کا ٹیکس کا نوٹس آ گیا ہے, ایف بی آر نے جرمانہ لگا دیا ہے, یا ایس سی سی پی نے جرمانہ لگا دیا ہے, یا پاکستان سنگل ونڈو والے مجھے جو ہے امپورٹ کرنے نہیں دے رہے, میرا جو مال ہے وہ پھنسا ہوا ہے ادھر, وہ کلیئرنگ نہیں ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں ایک بزنس مین خود سے نہیں کر سکتا. آگے چوائس والے اداروں کا نام بھی لکھا ہوا ہے, جیسے کہ آئی پی او ہے, انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن, جس میں آپ اپنے برانڈ کو پروٹیکٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, لاسٹ سے میں نے ایک اس میں مثال شیئر کی تھی کہ اگر آپ لوگ دیکھیں کہ کوئی بھی برانڈ ہو جو کہ بہت اچھا چل رہا ہو, مثال کے طور پہ ایک بسکٹ کا برانڈ لے لو آپ, پیک فرینڈز کی کمپنی کا اگر جو ہے وہ برانڈ ہے سپر, اس کو اگر آپ دیکھو تو وہ بہت اچھا بکتا ہے. تو اگر کوئی ایک بندہ جو شاید کوئی 5-10 روپے کا بالکل گھٹیا کوالٹی کا بسکٹ بنا رہا ہو, کہ گھر میں بیٹھ کے وہ کوکیز اور بسکٹ وغیرہ بنائے اور اس کے نہ بک رہے ہیں, لیکن ایک دن وہ یہ سوچ لے کہ جی میں پیکنگ جو ہے وہ سیم ٹو سیم سپر جیسی بنوا لوں کہیں سے جا کے کسی ڈیزائنر سے, اور پھر میں بیچوں, تو واقعی ہی اس کے بسکٹس بکنا شروع ہو جائیں گے. اب اس طریقے سے وہ 5-10 روپے کی چیز کو 40 روپے کی جب بیچے گا تو اس کو تو اب نارمل پروفٹس ہونا شروع ہو جائیں گے. اب وہ تو اب نارمل پروفٹس ارن کر لے گا, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیا ہوگا کہ جو کمپنی کی اصل سیل ہے, پیک فرینڈز کی سیل ڈسٹرب ہونا شروع ہو جائے گی. اب ایسی صورت میں پیک فرینڈز کو کیا کرنا چاہیے تھا, پیک فرینڈز کو جب یہ محسوس ہوا, جب اسے یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ ہمارا برانڈ جو سپر ہے وہ بہت اچھا چل رہا ہے اور کوئی بھی بندہ اس کو ضرور کاپی کرنا چاہے گا تاکہ وہ وقتی طور پہ ہمارا نام استعمال کر کے اب نارمل پروفٹس ارن کر لے, اس سے بچنے کے لیے پیک فرینڈز کو چاہیے کہ وہ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن آئی پی او کا جو ادارہ ہے ان کے پاس آئے اور اپنی پیکیجنگ, اپنا ٹیسٹ, اپنی جو بھی ریسیپی ہے, اپنا بسکٹ کا ڈیزائن, ایک ایک چیز کو وہاں پہ آ کے ٹریڈ مارک کروائے, اس کے پیٹنٹس, اس کے رائٹس جو ہیں وہ ساری چیزیں اپنے نام سے ریزرو کروائے تاکہ کوئی اور بندہ اس چیز کو کاپی نہ کر سکے. ایون دیٹ کہ ان کے بسکٹ کے اندر کا جو ڈیزائن ہے, پیکٹ کے اندر جو بسکٹ کا ڈیزائن ہوتا ہے, اس چیز کو بھی کوئی کاپی نہ کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز کب ہوگی, جب یہ ادارے کے پاس آئیں گے, آئی پی او کے پاس. اب آئی پی او تو سختی نہیں کرتا کہ لازمی ہر کمپنی میرے پاس آ کے اپنے برانڈ کو رجسٹر کروائے. ٹھیک ہے, اور یہ اپنی مرضی سے آنا ہوتا. اچھا میں یہاں پہ ایک چیز یہ بھی واضح کرتا چلوں, جب میں کمپنی کہتا ہوں نا, کمپنی سے مراد اوور آل ایک بزنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور ایک سمجھ لیں آپ ایک گروپ آف پیپل ہوتا ہے جو کہ کوئی نہ کوئی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. جب میں برانڈ کہتا ہوں تو برانڈ اسی کاروبار کا آگے کوئی نہ کوئی ایک پروجیکٹ ہوتا ہے. جیسے یہ مشہور ہے ساری کمپنیز, اگر ہم پیک فینس کو ہی دیکھ لیں تو پیک فینس کا ایک برانڈ آپ کو مل جائے گا سپر, پیک فینس کا ہی دوسرا برانڈ ریو ہے, پیک فینس کا ہی ایک اور برانڈ چاکلیٹ سینڈوچ یا لیمن سینڈوچ کے نام سے یہ بھی بسکٹس ہیں. اب یہ سارے کیا ہیں, یہ پیک فینس کے برانڈ ہیں, یعنی کہ الگ الگ پروڈکٹس ہیں جو کہ اتنے زیادہ
مشہور ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ پراپر ایک برانڈ بن جاتا ہے. تو برانڈز کو لوگ ہمیشہ رجسٹر کرواتے ہیں، آ کے آئی پی او میں پروٹیکٹ کرواتے ہیں. اب اگر کسی نے آئی پی او میں آ کے اپنے برانڈ کو پروٹیکٹ کروانا ہے تو یہ بھی بندہ کوئی بزنس مین جو ہے وہ ذاتی طور پر نہیں کر سکتا، کیونکہ بعد میں اس کی کمپلائنسز کرنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اینوئل کوارٹرلی کمپلائنسز ہوتی ہیں. پھر پاکستان انجینئرنگ کونسل میں لوگ آتے ہیں، اس کی کمپلائنسز ہوتی ہیں. انجینئرنگ کمپنیز ہیں، پھر کوئی سافٹ ویئر ہاؤس ہے، کال سینٹر ہے، یہ لوگ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ میں جاتے ہیں ٹیکس کی ایگزمپشنز وغیرہ کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے. تو یہ سارے کے سارے کام کوئی نہ کوئی کنسلٹنٹ ہی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بزنس مین جو ہے وہ اکیلا ان تمام یہاں پہ صرف میں نے 6 اداروں کا نام لکھا ہے، لیکن آج کل لگ بھگ اگر کوئی بھی بزنس پراپر آپ میں سے کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے تو انہیں ضرور آئیڈیا ہوگا کہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ آپ لوگ کہہ لو کہ 16 سے 20 سے بلکہ 16 سے 25 ادارے ہیں جن کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑتا ہے اگر آپ ایک پراپر بزنس کر رہے ہیں مارکیٹ میں بیٹھ کے. ٹھیک ہے، تو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن نارملی آپ کو 16 سے 25 اداروں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. کوئی ادھر سے فائن لگا رہا ہے، کوئی ادھر سے نوٹس بھیج رہا ہے، کوئی ادھر سے آ کے کہہ رہا ہے جی میرے پاس آئیں ہمارے ساتھ پہلے جو ہے وہ ایفیلیشن کریں، ہمارے ساتھ رجسٹریشن کروائیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی آپ اپنے ملازموں پہ ظلم کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے آپ ملازموں کو پراپر سیلری نہیں دے رہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ یہاں پہ بورڈ نہیں لگا سکتے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. تو یہ کیا ہے بیسیکلی ہو رہا ہے، یہ اتنے سارے ادارے جو ہیں وہ بزنس مین کا جو فوکس ہوتا ہے یا جو اس کا دھیان ہوتا ہے اپنے بزنس سے وہ ہٹا کے ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو بزنس میں نقصانات ہوتے ہیں. تو ایک اچھا بزنس مین جو ہوتا ہے اس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ جس چیز میں وہ ذاتی طور پہ ایکسپرٹ ہے وہ کام وہ خود کرے، اور جن چیزوں میں دوسرے لوگ ایکسپرٹ ہیں وہ اپنے کام وہ ان کو دے، آؤٹ سورس کرے. یہی چیز جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے ان تمام جو اداروں کے کام ہے، خواہ وہ ایف بی آر، ایس سی سی پی، پی ایس ڈبلیو وغیرہ کام ہو. تو یہی چیز ادھر اپلائی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس چیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، جو کنسلٹنٹس کہلاتے ہیں، ایڈوائزرز ہیں، یا جو وکلاء ہیں، یا جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، یا جو کامرس گریجویٹس ہیں، جو اس چیز میں جسے کہہ سکتے ہیں سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ایک بزنس مین ہمیشہ اس کے پاس جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں لاسٹ پہ بالکل آخری بات کرتا ہوں، اس کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ جتنے بھی میں نے اداروں کا نام لیا ہے، یہ 6-7 ادارے یہ ہیں، پھر اور اتنے زیادہ ادارے ہیں، اراؤنڈ اباؤٹ 20 سے 25 ادارے جن کے ساتھ ایک بزنس کو واسطہ پڑتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک کنسلٹنٹ ہو اور ہر ادارے کا وہ کام کر رہا ہو. ٹھیک ہے، ایک بندہ میکسیمم کتنے کام، ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بزنس مین جو ہے وہ اپنا بزنس کرے یا وہ ان اداروں کو دیکھے، لیکن جب ہم کنسلٹنٹ پہ ہیں تو ہم پھر سے کہہ رہے ہیں کہ شاید ایک ہی کنسلٹنٹ ان سارے اداروں کو دیکھ لے گا. نہیں ہو سکتا، یہ مشکل ہو اس کے لیے. جب بھی آپ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ میں سے جو بھائی بزنس کر رہے ہیں انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ انہیں اپنے ڈفرنٹ کاموں کے لیے ڈفرنٹ لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کنسلٹنسی فرم میں گئے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ کے سارے کام ہو گئے ہوں. کئی دفعہ لوگ یہ کرتے ہیں انکم ٹیکس کسی سے کروا رہے ہیں، سیل ٹیکس کسی سے کروا رہے ہیں، کمپنی کسی سے بنوائی تھی، کمپنی کی رپورٹنگ کسی اور سے کروا رہے ہیں، بک کیپنگ کوئی اور دیکھ رہا ہے. تو یہ سارے چیزیں جو ہے وہ چلتی رہتی ہیں. لیکن ہمارا جو کورس ہے اور ہمارا جو ادارہ ہے جی، وہ اس میں تھوڑی سی جسے کہہ سکتے ہیں آپ لوگ یونیکنیس جو رکھتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جو کورس کرواتے ہیں سرٹیفائڈ ٹیکس اینڈ کارپوریٹ ایڈوائزر، اس کورس کا بیسیکلی مقصد ہی یہی ہے کہ جب بھی کسی بزنس مین کو اپنے ڈفرنٹ کاروباری ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے یا ان کو کمپلائنس کروانے کے لیے اداروں سے واسطہ پڑے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بزنس مین آپ کے پاس آئے اور آپ کو آگے کہے کہ جی میرا انکم ٹیکس کا کام کریں. آپ انکم ٹیکس کا کام تو کر دیں، لیکن جب وہ سیل ٹیکس کا نام لے تو آپ کہ نہیں سیل ٹیکس تو میں نہیں کرتا، وہ تو آپ کسی اور سے کروا لیں. تو اگلی دفعہ کیا ہوگا، جس سے اس نے سیل ٹیکس کروانے جانا ہے نا، وہ اسی سے انکم ٹیکس بھی کروا لے گا. اگر ہو سکتا ہے آپ انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس دونوں کا کام کر رہے ہو، وہ آ کے آپ کو کہ اس دفعہ میری ایک ساتھ میں آپ کمپنی بھی رجسٹر کر دو، تو آپ کو کہ جی وہ تو مجھے نہیں آتی، آپ کسی اور سے کروا لیں. اب وہ جس کے پاس کمپنی رجسٹر کروانے جائے گا، اگر انہیں انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس کا کام آتا ہوا تو پھر بھی وہ واپس نہیں لوٹے گا، وہ پھر انہی سے آنورڈ اپنے سارے کام کروا لے گا. تو کلائنٹ کو تو جی سہولت چاہیے ہوتی ہے کہ ایک ہی جگہ سے اس کے سارے کام نہیں تو میکسیمم کام تو ہو سکے نا ایک ہی جگہ سے. تو ہمارا ادارہ انشاءاللہ سرٹیفائڈ ٹیکس اینڈ کارپوریٹ ایڈوائزر والا جو کورس ہے، اس کے اندر آپ کو تقریباً 20 سے 25 اداروں کا پریکٹیکلی کام لائیو پورٹلز کے اوپر جو مارکیٹ میں کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ یہاں سے جیسے ہی سیکھتے جائیں گے ساتھ ہی مارکیٹ میں کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ آپ ارن بھی ساتھ ہی کر رہے ہوں گے. تو ہمارا ادارہ ان تمام اداروں 20 سے 25 اداروں کا کام
प्रैक्टिकली आपको सिखाएगा और आप इंशाल्लाह एक सिंगल विंडो बन जाएंगे। ठीक है, सिंगल विंडो का क्या मकसद होता है जी, कि किसी एक ही जगह से हर तरीके का सवाल का जवाब मिल जाए, हर तरीके का बीमारी का इलाज हो जाए, हर बीमारी की जिसे कहते हैं दवा मिल जाए, उसे हम लोग सिंगल विंडो कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग कंसल्टेंट्स की दुनिया में इंशाल्लाह आप एक सिंगल विंडो का मुकाम हासिल कर लोगे। क्लाइंट आपके पास आएगा, क्लाइंट जो चीज जो सवाल अपने मुंह से निकालता जाएगा, हर चीज उसकी यहीं से पूरी हो रही होगी आपके पास से। आप उसके टैक्सेस को देख रहे होगे, आप उसके कॉर्पोरेट कॉम्प्लाइंसेस को देख रहे होगे, आप उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देख रहे होगे, आप उसके जो है वो पी सैब हो गया, पीसी हो गया, इन इदारों की कॉम्प्लाइंसेस को देख रहे होगे। इवन दैट आप साथ साथ उसके डिजिटल मार्केटिंग को भी देख रहे होगे। तो जब ये तमाम चीजें आप एक क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे तो आपका क्लाइंट कभी भी आपके पास से नहीं जाएगा। इवन दैट कि अगर आप उसे कहोगे ना कि जी मैंने आपको इनकम टैक्स की फलां सर्विसेज जो है वो इतने पैसों की देनी है, और दूसरी तरफ कोई दूसरा इदारा है वो कहता है जी मैं इनकम टैक्स सर्विसेज आपको सस्ते में देता हूँ, तब भी ये बंदा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इसी एक ठिकाने से मेरे तमाम काम हो जाते हैं। तो ये है जी, इसे कहा जाता है सिंगल विंडो। तो इंशाल्लाह आपको जो एक प्रॉपर सिंगल विंडो की तरह बना के जो है मार्केट में उतारा जाएगा। कोई भी क्लाइंट आए, किसी भी चीज का क्लाइंट होगा, तो आपको इंशाल्लाह किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप उस क्लाइंट को खुद ब खुद ही पूरी तरीके से डील कर चुके होंगे। अच्छा जी, अब ये थी थोड़ी सी बुनियादी बातें, और जिसे कहते हैं ना वो तमहीद मारने वाली बातें थी। अब मैं चलता हूँ अपनी स्लाइड्स के ऊपर, तो अब स्लाइड से ही फर्दर कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद मेरे पास सवाल तो कोई नहीं आया, जो भी आपका सवाल हो जी साथ साथ लिखते ज़रूर जाएं। अगर आपको दरमियान में कोई सवाल जहाँ पे याद है वहीं पे लिख दें, मैं साथ साथ देखता भी जाऊँगा, जहाँ मुझे लगा कि सवाल का जवाब दे देना चाहिए अभी मैं वहाँ सवाल का जवाब दे दूंगा। अदरवाइज फिर मैंने एंड पे तो सवालों के जवाब देने ही देने हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्टिफाइड टैक्स एंड कॉर्पोरेट एडवाइजर, बेसिकली ये 4 से 5 महीनों का कोर्स है हमारा। ठीक है, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन इस कोर्स की क्लास होती है, शाम को 8 बजे से लेकर बजे तक। ठीक है, 4 अप्रैल को इंशाल्लाह हो जाएगा, और उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है, इंशाल्लाह अगस्त के एंड तक आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 4 से 5 महीने का टाइम इसको लगता है। ठीक है, तो अभी आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों के माइंड में जो सवाल आ रहा है मैं उसका भी जवाब देता हूँ कि अच्छा जी 4 से 5 महीने का आपका टाइम लगेगा। टोटल जो आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे वो 48 से लेके 60 तक चले जाएंगे। ठीक है, 48 से 60 तक लेक्चर्स होंगे, जो कि एक लेक्चर 2 घंटे का होता है, जिसमें 30 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। तो जो आपकी लेक्चर होता है या जो क्लास की मेरी पढ़ाने वाली जो ड्यूरेशन हुआ करेगी वो 1.5 घंटा हुआ करेगी, और फिर जो मैं आपको सुनूंगा वो लास्ट 30 मिनट्स हुआ करेगी अप्रोक्सीमेटली, जिसमें आपको तकरीबन 100 घंटे लगेंगे। 100 घंटों में आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये इसके मॉड्यूल्स हैं। आईआरएस एंड बेसिक अकाउंटिंग है जी, देन इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एसईसीपी एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स है, आईपीओ, पीएसडब्ल्यू, पीसीओबीआई है, और डिजिटल मार्केटिंग है। मैं ये सारा कुछ बताता हूँ क्या है। वैसे कुछ भाई ऐसे होंगे जो कि 1 मंथ कोर्स है, सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर के नाम से। मैं यहाँ पे स्लाइड्स ओपन कर लूँ ताकि मैं आपको सब को भी दिखा सकूँ। अच्छा जी, ये हमारा कोर्स है सर्टिफाइड इनकम टैक्स एडवाइजर का, और आपको मॉड्यूल्स दिखाऊं तो ये इसके मॉड्यूल, पहले इसकी टाइम ड्यूरेशन देख लें आप लोगों का। इस 12 से 15 लेक्चर्स होंगे, लेक्चर ड्यूरेशन आपकी 1.5 आवर की होगी, और उसके बाद 30 मिनट्स क्वेश्चन सेशन होंगे। 20 घंटों का आपका कोर्स चलेगा इनकम टैक्स एडवाइजरी के। इसमें इनकम टैक्स आपका पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। मैं बता ये रहा था कि आप में से कुछ भाई ऐसे होंगे कि सिर्फ इनकम टैक्स कोर्स करने आए होंगे, उन्होंने दाखला ही इनकम टैक्स के कोर्स के लिया लिया होगा। ठीक है, जबकि मैं यहाँ पे आपके सामने क्या डिस्कस कर रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था तकरीबन एक 4 से 5 महीने का बड़ा कोर्स। ठीक है, तो ये वाला जिसके तकरीबन 6 मॉड्यूल्स हैं, जिसके अंदर इनकम टैक्स पूरे का पूरा है, आईआरएस बेसिक अकाउंटिंग है, सेल्स टैक्स सारे का सारा है, देन एससीसीपी कॉर्पोरेट फाइलिंग है सारी की सारी। फिर ये नीचे इदारे हैं हमारे पास, आईपीओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पीसैप, पीएसडब्ल्यू, पीसीईबीआई और डिजिटल मार्केटिंग वगैरह, ये तमाम इदारों का काम आपको सिखाया जाएगा। तो बता ये रहा हूँ कि कुछ भाई होंगे जो कि सिर्फ 1 महीने वाला कोर्स करने आए होंगे, सिर्फ सीखने, और कुछ भाई ऐसे होंगे जो कि 4 से 5 महीने वाला कोर्स भी हमसे करने के लिए आए होंगे।
بتانے کا مقصد یہ ہے جی کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ شاید یہ 4 مہینے والے کورس کا اورینٹیشن کلاس ہے یا 1 مہینے والے اورینٹیشن کلاس ہے. نہیں، اوور آل ہمارا جو کورس ہوتا ہے جی ہمیشہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارا جو سگنیچر جو کورس ہے وہ ایک ہی ہے، سرٹیفائڈ ٹیکس اینڈ کارپوریٹ ایڈوائزر، جس کے لگ بھگ 4 سے 5 مہینوں کا ڈیوریشن ہوتی ہے اور 6 ماڈیولز ہیں. اب ہوتا یہ ہے جی کہ جب اس کا پہلا ماڈیول سٹارٹ ہوتا ہے نا تو وہ آئرس اینڈ بیسک اکاؤنٹنگ اور انکم سے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر آنورڈ وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو سیل ٹیکس اور پھر یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو اس لیے ہوتا ہے کہ جس بندے نے 1 مہینے کا کورس کرنا ہو وہ ماڈیول 1 اور ماڈیول 2 کے بعد اس کا کورس کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی جن کا 4 مہینے کا کورس ہوتا ہے ان کا آگے تک کنٹینیو رہتا ہے. تو بس فرق ہے یہ ہے، باقی ساری چیزیں جو ہے وہ وہی ہیں. یعنی بتا یہ رہا ہوں کہ یہ والا جو کورس ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ کورس آپ کے بڑا کورس جو 4 سے 5 مہینے کا کورس ہے اس کورس کا یہ ایک ماڈیول ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آگے اس کے سب ماڈیولز لکھے ہوئے ہیں کہ جی انکم ٹیکس کے اندر آئرس 2.0 ہوگا، بیسک اکاؤنٹنگ ہوگی، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 ہوگا، ریٹرن فائلنگ کا طریقہ کار ہوگا، نوٹسز، ریپلائز اینڈ اپیلز، لٹیگیشن ساری کی ساری ہوگی، اینڈ لاسٹلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہوگی جس سے کہ آپ لوگ اپنے ایڈز وغیرہ لگا سکتے ہیں. سو یہ اورینٹیشن کلاس آپ دونوں کے لیے ہے، خواہ آپ نے 1 منتھ کورس میں ایڈمیشن لینا ہو، خواہ آپ نے 4 سے 5 مہینے والے کورس میں ایڈمیشن لینا ہو. تو میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا مزید بتاتا ہوں جی. اس کے اندر آپ لوگوں کے پاس یہ فائلز موجود ہوں گی. ٹھیک ہے، فائلز کے اندر اس کمپلیٹ آپ کی انکم ٹیکس وغیرہ کے بارے میں ڈیٹیلز دی ہوگی. ڈیٹیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ جی سلیبس آؤٹ لائن آپ کے پاس رہے ہمیشہ، اور جب میں پڑھا رہا ہوں اگر مجھ سے کوئی چیز اسکپ ہو جائے غلطی سے تو آپ اس چیز کو ایٹ لیسٹ یہاں سے دیکھ سکیں، اس چیز کو ساتھ ساتھ کراس چیک کر سکیں کہ یہ چیزیں آپ کو کروائی جا رہی ہیں وقت پر یا نہیں کروائی جا رہی. تو اچھا، یہ جتنی بھی چیزیں لکھی ہوئی نا یہ آپ کے 4 منتھ کورس میں آپ کو ایز اٹ از نظر آئیں گی انکم ٹیکس ماڈیول کی حد تک. ٹھیک ہے، یہ رہا جی. اب یہاں سے آگے اگر میں ان کی ڈیٹیلز میں جاؤں تو سب سے پہلے یہاں پر بھی وہی انکم ٹیکس، یہ دیکھیں آئرس اور انکم ٹیکس وغیرہ ہی شروع ہو رہا ہے. ہر طرح کی چیز یہ بہت ہی ڈیٹیل میں ان ڈیپتھ جا کے کروائی جائے گی آپ کو. یہ کسی بھی طریقے کی اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ آپ کی کمپلائنسز ہوں یا پھر آپ کی ریفرڈز وغیرہ سے ریلیٹڈ کوئی لیٹیگیشن ہو، کوئی آپ کے اپلیکیشنز وغیرہ ہوں، ایک ایک چیز آپ کو کروائی جائے گی. اس طریقے سے سیل ٹیکس میں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب سیل ٹیکس ہوتا کیا ہے یہ پھر آپ کو جب کورس شروع ہوگا دوسرے میں بتاؤں گا. ابھی کیا حال ہے جو ہے آپ لوگ صرف انکم ٹیکس کو یاد رکھ لیں. تو سیل ٹیکس جی بیسیکلی 2 طریقے سے ہوتا ہے، فیڈرل بھی ہوتا ہے اور پروونشل بھی ہوتا ہے. یعنی کہ وفاقی حکومت کی بھی اس میں کمپلائنسز کرنی پڑتی ہیں اور ساتھ میں صوبائی حکومتوں کی بھی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، دونوں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کو آپ کو گوشوارے جو ہمیں جمع کروانے پڑتے ہیں. صوبائی گوشوارہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور آپ کا جو وفاقی گوشوارہ ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس میں جی آپ لوگوں کا نہ صرف فیڈرل کا کروایا جائے گا بلکہ آپ کو پروونسز کا کام بھی کروایا جائے گا. اب جیسے یہ لاسٹ پہ لکھا ہوا ہے اسکوپ آف ٹیکس اینڈ سروسز انڈر پی آر اے، ایس آر بی، کے پی آر اے اینڈ بی آر اے. یہ بیسیکلی صوبائی حکومتوں کے نام ہیں: پنجاب ریونیو اتھارٹی، سندھ ریونیو بورڈ، خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی اینڈ بلوچستان ریونیو اتھارٹی. اس کے بعد جی ایس سی سی پی، سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان، اور جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ کارپوریٹ کے کام ہیں وہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں. پھر انڈسٹریل پراپرٹی آرگنائزیشن آئی پی او ہے جی، چیمبر آف کامرس ہے، سافٹ ایکسپورٹ بورڈ ہے، پاکستان سنگل ونڈو ہے. اس کے علاوہ جو ہے جی امپلائی اولڈ ایج بینیفٹ فنڈ ہے، پاکستان انجینئرنگ کونسل کے کام ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان سافٹ ایکسپورٹ بورڈ ہے، سنگل ونڈو ہے. اس کے بعد لاسٹ پہ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ آ جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں اس کورس کے اندر شامل ہیں. آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھاؤں گا میں ہی. ٹھیک ہے، میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں جی. پرسنلی میرا نام نعمان احمد ہے. ٹھیک ہے جی، نعمان احمد میرا نام ہے. اور کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو میں اس ٹائم سی اے فائنلسٹ ہوں اور میرا ایم بی اے فائنانس ہے جی، اور ڈپلوما ہے ٹیکسیشن لاز میں. یعنی کہ ٹیکس میں میرا ایک سالہ ڈپلوما ہے. تو الحمدللہ میرا تقریباً 5 سے 6 سالوں کا ٹیکس کنسلٹنسی میں ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، میرے جو آرٹیکلس تھے وہ بھی ٹیکس میں تھے. اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی دیر آڈٹ میں بھی کام کیا ہوا ہے. تو آڈٹ میں میرا کوئی بہت زیادہ کام نہیں ہے، اراؤنڈ اباؤٹ 1 سال تک میں نے آڈٹ میں کام کیا ہوا ہے. اور زیادہ تر جو میرے آرٹیکلس ہیں وہ ٹیکسیشن اور کارپوریٹ چیز کے ہی ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ بھی آپ کا یہ کمپنیز وغیرہ کے کام ہوتے ہیں. تو الحمدللہ اب تک جو ہے وہ ڈفرینٹ ملٹیپل فرمز میں، جن میں جو ہے وہ زیادہ تر انٹرنیشنل فرمز ہی ہیں، ان میں جو ہے میں سینئر ایسوسیٹ لیول پر کام کر چکا ہوں. اور کرنٹلی ہماری اپنی ٹیکس فرم ہے، بیسیکلی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم ہے، سی اے فرم ہے. میں ہوں، میرے ساتھ کچھ کولیگس ہیں.
اور ہماری فرم ہے جی ورچوئل ٹیکس کے نیم سے. تو باقی بزنس ایڈوائزری کا الحمدللہ واس ایکسپیرینس ہے. تو کیونکہ جب آپ ڈفرینٹ بزنسز کو ملو گے تو آہستہ آہستہ آپ کا بھی اسی طریقے سے ایکسپیرینس بنتا جائے گا, کیونکہ آپ کے پاس بھی کلائنٹس آئیں گے. ہر کلائنٹ کا کوئی نہ کوئی ڈفرینٹ نیچر کا بزنس ہوتا ہے, تو پھر انسان کو کافی کچھ اس لحاظ سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا جی, کورس ڈیوریشن آپ نے دیکھ لی ہے. اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا جو کورس ہے جی بیسیکلی وہ سرٹیفائڈ ٹیکس اینڈ کارپوریٹ ایڈوائزر ہے. سرٹیفائڈ کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کورس کے اینڈ پہ جا کے سرٹیفکیٹ پراپر ایشو کیا جائے گا. اور ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جی کہ یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوگا, یعنی کہ صرف ایک پیس آف پیپر نہیں ہوگا, بلکہ سرٹیفکیٹ کے اوپر پراپر جو ہے وہ ادارے کی اسٹیمپ ہوگی اور ادارے کا QR کوڈ ہوگا. آپ کہیں پر بھی ہوں, کسی بھی جگہ پہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو اگر اپنے موبائل سے اسکین کیا جاتا ہے تو ہماری ویب سائٹ کے اوپر ہر طریقے کی ڈیٹیلز موجود ہوں گی. آپ نے کب یہ کورس جوائن کیا تھا, کون سے ٹیچر سے آپ نے پڑھا تھا, کیا پرفارمنس رہی, جو ہے وہ ماڈیول وائز پرفارمنس ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ منتھلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ پرفارمنس ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے بھی ہم لوگ انشاءاللہ گزر کے جائیں گے. تو اب سرٹیفکیٹ کے اندر یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی تک ساری کی ساری انفارمیشن ہوتی ہے. پھر آپ کے ٹیچر کی انفارمیشن ہوتی ہے, ٹیچر خود کتنا پڑھے ہوئے ہیں, ٹیچر خود ہوتے کہاں پر ہیں, ٹیچر کس ٹائم پریزنٹ ہوتے ہیں, کس ٹائم نہیں پریزنٹ ہوتے. تو یہ تمام چیزیں لوگ بیسکلی جاننا چاہتے ہیں, پوچھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ساری چیزیں کہاں سے اس کلائنٹ کو یا اس امپلائر کو پاس آپ گئے انہیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ جیسے ہی وہ QR کوڈ کو اسکین کریں گے تو ہماری ویب چلے جائیں گے, ویب سائٹ پہ یہ تمام چیزیں موجود ہیں اور ہمیں وہ آن لائن ویریفائی ہو جائے گا ویب سائٹ سے. کورس کرنے کے لیے جی زیادہ تر لائرس ہوتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, ہوتے ہیں CMA والے ہوتے ہیں, M.Com, B.Com, MBA وغیرہ, یہ تمام لوگ کورس کر سکتے ہیں. تو کورس کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے, جب تک آپ کا ذہن جو ہے وہ لرننگ کے لیے ریڈی ہے, آپ نیو چیزیں سیکھ سکتے ہو, تب تک آپ لوگ جو ہے وہ یہ کورس وغیرہ کر سکتے ہو. اور اگر آپ نیو چیزیں نہیں سیکھ پاتے جلدی سے تو پھر شاید یہ کورس آپ کے لیے نہ ہو, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آئے دن آپ کو سیکھنی پڑیں گی. اچھا جی, اسی کے اندر اپنا لرننگ مینجمنٹ سسٹم ہے ہوگا, جس میں آپ کے تمام لیکچر جو ہیں وہ اسٹور ہوں گے. آپ لوگ کسی بھی ٹائم چاہیں تو آپ اپنے جو لیکچرز وغیرہ ہیں ان کو ریوائز کر سکتے ہیں 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم. تو اب میں آتا ہوں جی کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ کا جتنا بھی کام ہوگا وہ پریکٹیکل ہی ہوگا. تو پورٹلز ہیں جن کے اوپر آپ کو کام کروایا جائے گا. سب سے پہلے اگر ہم لوگ بات کریں تو SECP سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ ہے. ٹھیک ہے, تو SECP کا جتنا بھی کام ہوتا ہے اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک پورٹل بنا دیا ہوا ہے لیپ کے نیم سے. ٹھیک ہے, ایزی فائل ڈیجیٹل بھی اس کو کہتے ہیں اور لیپ بھی کہتے ہیں. تو کمپنیز کا جتنا بھی کام ہو جی وہ لیپ پورٹل کے اوپر ہوتا ہے, یعنی کہ ایزی فائل ڈیجیٹل پہ ہوتا ہے. تو لیکن یہ پورٹل بنا ہے بالکل ابھی نیا نیا, تو اس کو اراؤنڈ اباؤٹ 1 سال ہونے والا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ لیپ کی کوئی بہت زیادہ اچھی پرفارمنس نہیں ہے. اس سے پہلے ان کا پورٹل ہوا کرتا تھا eServices.SECP, لیکن اب وہ پورے کا پورا جو پورٹل ہے وہ انہوں نے دے دیا ہے اپنے ہی آفیشلس کو, اپنی ہی جو ہے وہ ادارے کے آفیسرس کو. تو ابھی اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ جو لیپ ہے یہ ٹائملی اوپن ہی نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, بیسیکلی SECP کی ہی یہ آگے ایک جو ہے سمجھ لیں آپ ٹیکنیکل ایکسٹینشن ہے. یہ SECP کی ویب سائٹ ہے, تو یہیں سے آپ ایزی فائل پہ کلک کریں گے تو آپ ایزی فائل کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں. لیکن ابھی تک جو ہے وہ ویب سائٹ ان کی پراپرلی اوپن نہیں ہو رہی. تو خیر ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے یہاں پہ کمپنیز وغیرہ بنی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے لیے جتنا بھی آپ نے ٹیکسز وغیرہ کا کام کرنا ہے نا, وہ سارے کا سارا آپ نے کرنا ہے جی اس ویب سائٹ سے. ٹھیک ہے, یہ ویب سائٹ ہے جی irs.fbr.government.pk. بیسیکلی آئرس ہی وہ سافٹ ویئر ہے جس سے کہ حکومتیں ٹیکس وغیرہ کلیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اس کو میں ریفریش کر دوں جی, تو آئرس میں ہی آپ کا انکم ٹیکس کا بھی سارا کام ہوگا جی, اور آئرس میں ہی آپ کا جو جسے کہتے ہیں ہم لوگ سیل ٹیکس وغیرہ کا بھی سارا کام ہوتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ جی لکھا ہوا فائل یور انکم ٹیکس ریٹرن, پھر لکھا ہوا فائل یور سیل ٹیکس ریٹرن. تو ان اداروں میں کیسے آپ نے خود کو رجسٹر کرنا ہے, کیسے ان کے ممبر بننا ہے, پھر کیسے گوشوارے وغیرہ فائل کرنے ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کو آنورڈ جو ہے وہ لیکچرز وغیرہ میں سارا کچھ سکھایا جائے گا. ابھی کے لیے اتنا بتا دوں کہ ہم لوگ جو اوور آل پورا کورس میں پڑھتے ہیں نا, وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں جی سارا کچھ ٹیکنیکلی. میں نے یہاں سے ایک سنگل بٹن سے سٹارٹ کرنا ہے اور پوری ویب سائٹ کے اوپر جتنا بھی ڈیٹا ہوگا
खा वो आयरस है या एससीसीपी की वेबसाइट है या आईपी वगैरह की वेबसाइट्स है। तो मैंने एक एक चीज को पूरे तरीके से स्टडी करवाना है आपको, ठीक है, एक एक चीज के बारे में आपको बताओ प्रॉपरली कि ये सारे काम हैं क्या क्या, असल में करना ना करना तो बात की बात है, लेकिन स्टार्टिंग में इतना तो जरूर पता हो कि ये सॉफ्टवेयर वगैरह हैं क्या चीजें, उनका काम है क्या। तो ये है जी आपका टैक्सेस वगैरह के लिए, ये सारा के सारा आपको जो है वो टैक्सेस के मॉड्यूल में करवाया जाएगा। फिर ये आईपीओ है जी, ट्रेडमार्क और इस टाइप की चीज़ें जितनी भी होती हैं, उसको आईपीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिस्कस करता है या कहने के रजिस्टर करता है, ठीक है। आपके टैक्स के नोटिस वगैरह आए, आपकी कंप्लाइंसेस करनी हो, आपकी किसी भी तरीके का लिटिगेशन वगैरह से रिलेटेड कोई काम हो, तो वो सारा का सारा कुछ आईरिस से होगा। चलिए, आईरिस में जो है ना, हर बंदे की अपनी जाती आईडी होती है, देख रहे हैं आप, आईडीज नजर आ रही होंगी आपको, ठीक है। हर बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर लगा होता है और शनाख्ती कार्ड के नीचे एक फ़ोन नंबर होता है जो कि एफबीआर खुद प्रोवाइड करता है। और सॉरी, पासवर्ड होता है जो कि एफबीआर खुद प्रोवाइड करता है। उसी पासवर्ड को यूज़ करते हुए आपने अपने जो सॉफ्टवेयर है या जो पोर्टल है उसमें लॉगिन कर लेना होता है और अपना इनकम टैक्स या सेल टैक्स के जितने भी काम है वो आपने यहीं से ही करने होते हैं। ख़ास अगर वो आपके कंसल्टेंट ने काम करने हैं तो फिर आप अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड कंसल्टेंट को दे देंगे, और अगर आपने खुद से काम करना होगा तो फिर आपके पास आपकी चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, साथ-साथ बताता चलूँ कि ये जितना भी काम होगा, इन सारे कामों में आप लोगों को लाइव क्लाइंट्स की आईडीज़ दी जाएँगी। बेसिकली आप लोगों को लाइव क्लाइंट्स दिए जाएँगे, ठीक है? तो पूरा इस कोर्स के दौरान जो भी क्लाइंट्स होंगे, जो क्लाइंट का डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा, वो क्लाइंट इंशाल्लाह आपका ही रहेगा फिर वो, ठीक है? उसको फर्दर हम लोग डील भी नहीं करेंगे, वो हमारी तरफ से कोर्स के एंड पे आप लोगों के लिए एक गिफ्ट होगा कि जैसे ही आप कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो आपके पास एक प्रॉपर क्लाइंट इंशाल्लाह मौजूद होंगे। तो ये सब लोगों को जी रियल आईडीज़ दे दी जाती हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई ऑनलाइन कोई रेप्लिका सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं हमने बनाया होता है जो कि प्रॉपर्ली काम ही ना करे। तो सारा कुछ रियल होता है, रियल एनवायरनमेंट में आपने सारा काम करना होता है। हाँ, ये होता है कि ये सारा काम करने के बाद आपने सबमिशन नहीं करनी होती। सबमिशन से पहले आप लोग इस चीज़ को जो है वो हमें दिखा दिया करेंगे कि जी ये हमने सारा काम किया, इसको हम लोग सबमिट करें या ना करें। तो हम लोग उसको एक नज़र देख के फिर जो है वो आप लोग उसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जी आपके दूसरे पोर्टल्स हैं, जैसे ये ई.एसआर.बी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, यहाँ पे सारा आपको प्रैक्टिकली काम सिखाया जाएगा। फिर ये बेसिकली पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड पीसैप जो है ये वेबसाइट है, टेक डेस्टिनेशन के नाम से, ठीक है। तो पीसैप की वेबसाइट पहले पीसैप होती थी, लेकिन अब टेक डेस्टिनेशन के नेम से है। तो इसकी तरह के जो है जी और भी दिक्कत काफ़ी इदारे हैं। इन तमाम इदारों का जो काम है जितना भी, वो सारे का सारा आपको ऑनलाइन सिखाया जाएगा और साथ के साथ प्रैक्टिस करवाई जाएगी आपकी। अच्छा जी, ये कोर्स जो है मैंने आपको जैसे कि बताया, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन हुआ करता है, शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक 2 घंटे की जो है वो हमारी क्लास हुआ करेगी, और इंशाल्लाह हम लोग जो है अपना कोई राउंड अबाउट 48 से 60 लेक्चर के अंदर-अंदर अपना ये सारे के सारा कोर्स इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ तक जी मेरी तरफ से जितनी बातें थी वो तकरीबन पूरी हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में हमने ये जो ओरिएंटेशन क्लास हुई थी, इससे पहले हम लोग ने एक, मेरे पास क्लाइंट आया हुआ था फाइलर होने के लिए, तो हम लोगों ने प्रॉपर फाइलर भी किया है एक बंदे को, ठीक है? उसके टैक्सेस वगैरह सारा कुछ जमा करवाया है। तो ये चीज़ें मैंने आज की क्लास के लिए भी हो सकती थी, लेकिन आज की क्लास जो है वो मैंने दानिस्तान ही थोड़ी-सी शॉर्ट रखी है, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछली क्लास है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटों तक चली गई थी, और खैर लोग जो हैं वो सुनते हैं प्रॉपर, अल्लाह का शुक्र है। तो वो भी क्लास यूट्यूब पे मौजूद है, आप लोग वो भी देख लीजिएगा। फाइलर करने का तरीका एटलीस्ट उसमें से ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि जब आप नेक्स्ट क्लास में आएँ तो आप लोगों को काफ़ी हद तक उन चीज़ों के बारे में ऑलरेडी आइडिया भी हो। अच्छा, वो भी आप लोगों के साथ जो यूट्यूब का लिंक है शेयर कर दिया जाएगा, इस क्लास का लिंक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ तक आप लोगों के जी कोई सवालात हैं तो काइंडली साथ-साथ लिखते जाएँ, और फिर मैं देखता रहूँगा और जवाब देता रहूँगा, और जिन्होंने बोल के सवालात पूछने होंगे तो वो लोग जो है ओरली भी अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, मैं ओरली भी उनका जवाब दे दूँगा, ठीक है? इसके अलावा ये तमाम चीज़ें ना सिर्फ़ आपको प्रैक्टिकल करवाई जाएँगी, बल्कि इनको प्रॉपर कवानीन से पढ़ाया भी जाएगा, ठीक है? अगर हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे तो आईआरएस तो होगा ही होगा, लेकिन ये इनकम टैक्स आपको प्रॉपर्ली जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से सारे का सारा करवाया जाएगा। ये आप लोगों के सामने जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मौजूद है। तो ये जितना भी स्टडी मटेरियल होगा ये भी आप लोगों की वेबसाइट में मौजूद रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है? और इसके अलावा आप लोगों के ग्रुप्स वगैरह में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है। ये सारा कंप्लीट ऑर्डिनेंस है, आपको मैंने इंशाल्लाह पढ़ाना है इस कोर्स के दौरान। ठीक है? कैसे पढ़ाऊँगा, कितनी स्पीड से पढ़ाऊँगा, वो सारी चीज़ें आप मेरे पे छोड़ दीजिएगा, लेकिन इनकम टैक्स मैंने आपको करवाना है। इसी तरीके से जब हम लोग सेल टैक्स के मॉड्यूल में जाएँगे, तो फिर प्रॉपर्ली सेल टैक्स को देखना पड़ेगा, ठीक है? ये सेल टैक्स रूल्स हैं, यहाँ पे अभी आपके पास सेल टैक्स एक्ट भी पड़ा होगा।
इनकम टैक्स रूल्स आ गए जी, ये देखिए सेल टैक्स एक्ट 1990 पड़ा हुआ। तो ये तमाम इदारे, हमारा पढ़ाने का तरीकाकार ये होता है जी कि अगर मैंने आईरिस के अंदर कोई एक चीज़ देखी है, फॉर एग्जांपल कि मैं देखता हूँ कि आईरिस के अंदर अगर हम किसी बंदे को रजिस्टर करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है सेक्शन नंबर 181 पे, तो मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं डायरेक्टली आपको बस इतना ही बता दूं कि जी ये बटन दबाने से ये होगा, वो बटन दबाने से वो होगा। नहीं, मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन किस सेक्शन के तहत होती है, कहाँ लिखी हुई है, इदारा अलाउ करता है, एफबीआर नहीं करता, कौन सा कानून लगता है। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे जाएंगे, ठीक है, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है जी इस चीज़ में बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। और इससे पहले ओरिएंटेशन हो चुका है, सीट्स तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं जी कोर्स के दौरान, और ये कोर्स जो है ये शुरू हो जाएगा 4 अप्रैल को। बाकी आप अपने कोऑर्डिनेटर्स के साथ बात कर लें। तो कोऑर्डिनेटर्स को भी मैं बता रहा हूँ जी कि अगर तो सीट्स हैं कोई इसमें तो ही एडमिशन कीजिएगा, अदरवाइज जो है वो स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा कि वो नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट बैच जैसी जो है वो बनेगा तो उस टाइम आप लोगों को जो है वो बता दिया जाएगा। लेकिन वो लोग जिनका एडमिशन ना हो सके, कोशिश करें जिनका एडमिशन हो सकता है, जो भी अवेलेबल सीट्स हैं, मेरे ख्याल से राउंड अबाउट अगर सीट्स मौजूद हैं इस टाइम तो मैक्सिमम शायद 6 से 7 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो है वो एडमिशन हो चुके हैं। हम लोग पर क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा एडमिशन भी करें तो हम लोग मैक्सिमम तकरीबन 45 स्टूडेंट्स तक जाते हैं, इससे ऊपर हम लोग स्टूडेंट्स नहीं रखते। उसकी वजह ये होती है कि फिर स्टूडेंट्स ज़्यादा हों तो फिर जो है तवज्जो भी टीचर की थोड़ी सी कम हो जाती है। तो बाकी आप लोग अपने कोऑर्डिनेटर से रब्ता कर लीजिएगा, वो आप लोगों को बेहतर गाइड कर देंगे इसके बारे में। अभी कोई सवालात है आप लोगों के तो काइंडली शेयर कीजिए, मैं जो है आपके सवालात का वेट कर रहा हूँ। चलें जी, आप लोगों को जो भी चीज़ें समझ आई हों तो अगर क्लास अब लगी है जी, सईद साहब आप सवाल पूछें अपना। बाकी जी अपना ग्रुप में जाके काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिस भी तरह का आपको क्लासेस लगी हैं, ठीक है। तो क्लास के हवाले से अपना फीडबैक दें ग्रुप में ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया हो जाए। बाकी आप लोगों को इससे रिलेटेड जितना भी स्टडी मटेरियल होगा, रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, वो कल तक शेयर कर दी जाएगी। जी सईदुल्लाह साहब, मैं जो है आपका माइक जो है क्लासेस जी फिल वक्त ऑन कैंपस नहीं करवा रहे। हाँ, आप लोग विजिट कर सकते हैं, ठीक है, हमारी फर्म में आए जैसे मर्जी है, ठीक है। जब आपका दिल करे जी फर्म में आप लोग आ सकते हैं। कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आती आके पूछें। ये फर्म का एड्रेस लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ठीक है, कोऑर्डिनेटर से भी ले लीजिएगा। तो जब दिल करे जी, ऑफिस नंबर G9 एम्पायर सेंटर, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग 2 लाहौर, ठीक है। ये तकरीबन आप लोगों की जो गुलबर्ग की मिनी मार्केट है ना जी, वहाँ उस साइड पे ये आ जाता है, ठीक है। और हफीज सेंटर और राजा सेंटर के ऑपोजिट जो है वो बिल्डिंग है एम्पायर सेंटर। तो एम्पायर सेंटर में हमारी फर्म है, आप लोग जब चाहें विजिट कर सकते हैं, कुछ चीज़ सीखना चाहें वहाँ आके सीख सकते हैं। लेकिन ऑन कैंपस क्लासेज जो हैं वो फिल वक्त नहीं हो रही। अच्छा जी, मैं जो है वो माइक्स ओपन कर दूं क्योंकि सईद साहब ने जो शायद बोल के सवाल पूछना है। जी सईद साहब, आप सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर जी आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो सर। माजरत सईद साहब, मुझे ना आपकी आवाज़ पहले नहीं आ रही थी। अभी आप काइंडली दोबारा से रिपीट कीजिएगा अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम ये अस्सलाम। आप जो प्रैक्टिकल आपने जो कहा कि जो प्रैक्टिस के लिए रियल वेबसाइट पे आप हम काम करेंगे, ये या फिर कोई डमी वेबसाइट होगी सर? नहीं जी नहीं, रियल वेबसाइट होगी सही सर। मैं यही चीज बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई इदारे जो होते हैं ना वो अक्सर डमी वगैरह वेबसाइट से करवाते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, कंपनीज वगैरह का काम जो होता है ना, मैं आपको बताता हूँ इसमें बेसिकली होता ये है कि इसके अंदर ना डिफरेंट स्टेप्स पे काम होते हैं। सिर्फ ये काम नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन करनी है। मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ ना, इसमें पहला काम होता है जी सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बाद अगले फिर काम होते हैं सारे जी कॉम्प्लायंसेस के। कॉम्प्लायंसेस होती हैं उसमें, रिटर्न्स होती हैं, फिर नोटिस आते हैं जी, उनके रिप्लाईज। अच्छा, अब ये जो पहला काम है ना जी रजिस्ट्रेशन,
آپ ڈمی پورٹل کے اوپر رجسٹریشن تو شاید بہت اچھے سے کر لو گے، لیکن اگلے جو چاروں کام ہیں جو کہ 95 to 99% اصل کام ہی وہ ہیں جو سیکھنے والے ہیں. رجسٹریشن کرنا تو ایسے ہی ہے جیسے آپ فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہو، ٹھیک ہے، وہ تو کوئی بھی بنا لیتا ہے. باقی سارے جتنے کام ہیں نا وہ سارے کے سارے کام جسے کہتے ہیں نا سبجیکٹو نیچر کے کام ہوتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ اور پرسن ٹو پرسن وہ ویری کرتے ہیں. آپ ڈمی پورٹل سے کیسے پریکٹس کریں گے اس میں کوئی آپشن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. ہاں ریئل لائف سینیریوز کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ نے ریئل کلائنٹس کے ساتھ آنا چاہیے آپ کو. اب نوٹس جو ہے وہ تو آنا ہی ایف بی آر کی طرف سے ہے، تو ڈمی ویب پورٹل کے اوپر ایف بی آر نوٹس کیسے بھیجے گا؟ ایف بی آر نے تو نوٹس بھیجنا ہے ریئل پورٹل کے اوپر. ہاں یہ ہو سکتا ہے پھر میکسیمم کہ جی ڈمی پورٹل کے اندر کوئی راؤنڈ اباؤٹ کوئی 5-10 نوٹسز رکھے ہوں جن کو کہ بار بار جسے کہہ سکتے ہیں کہ شفل کیا جا رہا ہو، اور کبھی وہ کسی بچے کے سامنے آ جائے نوٹس، کبھی کسی کے سامنے آ جائے اور اسے کہا جائے جی کہ یہ نوٹس آئے تو اس کا آپ نے یہ رٹا لگا کے ریپلائی کر دینا، یہ نوٹس ہے. آپ تو اس میں کبھی بھی کریٹو ہو ہی نہیں سکیں گے. کریٹو تو آپ تب ہوں گے نا جب آپ کو ایک بالکل جسے کہہ سکتے ہیں کہ اچانک سے آسمان سے کوئی نوٹس آ کے گرے جو کہ آپ نے پہلے دیکھا ہی نہ ہو، اور پھر ٹیچر آپ کو اس کے بارے میں گائیڈ کرے کہ اب اس نوٹس کا آپ نے کیسے ریپلائی کرنا ہے اور اس سے آپ نے کلائنٹ کو کیسے ڈیفائن کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم اصل پریکٹس کہیں گے. ہاں لکھی لکھائی باتیں کہ جی یہ آپ بٹن دباؤ گے تو آگے سے یہ نکلے گا، اور پھر آپ نے یہ والا بٹن دباؤ گے تو یہ جو چیز جو نکلی ہے وہ واپس بند ہو جائے گی یا اس کا ریپلائی ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے. پیسہ تو خیر پھر بھی آنے جانے والی چیز ہے، لیکن ٹائم اپنا کبھی بھی ویسٹ نہ کریں. وہ چیزیں سیکھیں جو ریئل لائف سینیریوز ہیں. ہمارے یہاں آپ کو نہ صرف یہ کہ ایف بی آر کے آئرس کے پورٹلز دیے جائیں گے، بلکہ کسی بھی ادارے کا آپ کام کر رہے ہوں گے نا، لائک اب یہ لیپ ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اگر آپ لیپ پہ کام کر رہے ہوں گے نا، کسی بھی ادارے کا کسی کمپنی کا کام کر رہے ہوں گے، تو آپ کو کمپنیز کے بھی ایسے پورٹل دیے جائیں گے. اب یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کلائنٹس ہیں، یہ صرف میرا ایک لیپ ٹاپ ہے، اس کے اوپر یہ والے کلائنٹس لگے. ابھی ایک ایک جو کلائنٹ کا لاگ ان ہے نا، اس کے اندر آگے 5-5 6 6 کمپنیز موجود ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے کمپنیز کے بھی کام ایسے ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی ہم اگر یہاں سے اوپن کریں پورٹل، اب دیکھیے جی میں نے یہاں پہ یہ ایک پورٹل اوپن کیا ہے نا، تو اب یہاں پہ اگر مائی کمپنیز میں جائیں گے نا تو یہ بھائی صاحب کی آگے 2 کمپنیز ہیں. براسکون پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، 30 اگست 2012 سے یہ رجسٹر ہوئی ہے، اور پھر ہائٹس ڈیولپرز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے جو کہ 4 دسمبر 1997 سے چل کے آ رہی ہے. اب اگر اس طریقے کی کمپنی کے اوپر آپ کو پریکٹس کرنے دی جائے تو ان کے پتہ نہیں آج تک کتنے نوٹسز آ چکے ہوں گے اور کتنے آن ورڈ نوٹسز وغیرہ آئیں گے. تو یہاں سے آپ کو ایک کمپنی کے پر ہی آپ پریکٹس کر لینا تو شاید آپ بہت اچھے کنسلٹنٹ بن جائیں. لیکن اگر آپ ڈمی پائیں گے تو اس طریقے سے ہم آپ کو جو بھی آپ کے کلائنٹس ہو سکتے ہیں اس ادارے کے آپ کو لاگ ان آئی ڈیز پرووائڈ کی جائیں گی تاکہ آپ لوگ پراپرلی پریکٹس کر سکیں. تو میں نے آپ کو بتایا آئی ایس کی الگ سے کی جائیں گی، آپ کو ایس سی سی پی لیو وغیرہ کی الگ سے کی جائیں گی، پاکستان انجینئرنگ کونسل کی الگ سے کی جائے گی، سنگل ونڈو کی الگ سے کی جائے گی، آئی پی او وغیرہ کی الگ سے کی جائے گی. ہر ادارے کے جو آئی ڈیز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر دی جائیں گی، ٹھیک ہے جی. کوئی اور سوال ہو کسی بھائی کا؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نعمان ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے یہی تو اتنا لینتھی ہے، یہ آپ اگر کنٹینیو کریں تو 3-4 مہینے میں تو یہی ختم ہوگا، تو آپ باقی کیسے یہ 26 کمپنی اور باقی سب کچھ سیل ٹیکس باقی ساری چیزیں یہ کیسے ساتھ لے کے چلیں؟ نہیں جی، یہ سارا چیزیں تو آلریڈی تقریباً اب کئی سالوں سے یہ چلتے آ رہے ہیں. ہمارے تو کورسز تو پھر مجھے کیونکہ تجربہ ہوتا ہے نا کہ میں نے اس میں کیا کیا چیزیں پڑھانی ہے. ہم لوگ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ میں آپ کو پورا کا پورا جو ہے انکم ٹیکس آرڈیننس پڑھاؤں یا سیل ٹیکس ایکٹ پڑھاؤں. ایون دیٹ آپ نے صرف انکم ٹیکس آرڈیننس اور سیل ٹیکس ایکٹ دیکھا ہے نا. جب میں نے آپ کو کمپنیز کے بارے میں پڑھانا ہے تو آپ کے سامنے یہ کمپنیز ایکٹ 2017 آ گئے. میں نے آپ کو ایک ایک چیز کمپنیز ایکٹ 2017 سے پڑھانی ہے. ادروائز مجھے یہ آپ کو تو نہیں پتا ہوگا نا کہ کمپنی بننے کے مراحل کیا کیا ہے، کمپنی کیسے بنتی ہے، کمپنی کا نام کیسے رجسٹر ہوتا ہے، کمپنی کا جو ہے وہ پرنسپل لائن آف بزنس کیسے رجسٹر ہوگا. یہ کمپنیز ایکٹ 2017 سے میں نے یہ سارا کچھ کروانا ہے. اسی طریقے سے آگے پھر آپ کے دوسرے آ جاتے ہیں. اگر یہ ٹریڈ مارک وغیرہ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ تو اس میں آپ کا ٹریڈ مارک آرڈیننس اور اس ٹائپ کی چیزیں آ جاتی ہیں. جی دیکھیں ٹریڈ مارک آرڈیننس ہے، تو اگر میں نے آپ کو ٹریڈ مارک کے بارے میں پڑھانا ہے تو میں نے آپ کو یہاں سے پڑھانا ہے. لیکن طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو وہ چیزیں پڑھانی ہیں جو آپ کے پورٹل میں جتنے بھی فیچرز یا ایلیمنٹس دیے گئے ہوتے ہیں نا ان کے کورسپونڈنس جو لیگل پروویژنز آ رہی ہوتی ہیں میں نے آپ کو وہ کروانی ہے.
ٹھیک ہے, آپ ہو سکتا ہے سمجھ چکے ہوں. لائک اگر میں یہاں سے شروع کرتا ہوں نا اس نکر سے, تو یہاں پہ اگر میں رجسٹریشن پہ جاؤں, جیسے میں نے بتایا تھا کہ 181 لکھا ہوا ہے, اب جس وقت میں نے آپ کو یہ ایک رجسٹریشن کا ٹیب کروانا ہے نا, تو یہاں پہ جا کے میں نے آپ کو 181 پڑھا دینا. ٹھیک ہے, اس سے یہ بھی کور ہو جانا ہے, اس سے یہ بھی کور ہو جانا ہے. جب میں نے یہاں پہ جانا ہے نا فارم آف رجسٹریشن فائلڈ والنٹریلی تھرو سمپلیفائڈ سیل ٹیکس, تو پھر یہ سیل ٹیکس کے اندر سیکشن 14 میں نے آپ کو کروانا ہے. ٹھیک ہے, میں نے اس طریقے سے پریکٹیکل کے کورسپونڈنس چیزیں آپ کو تھیوری میں سے اٹھا کے کروانی ہے. یہ نہیں کروں گا کہ ہم لوگ انکم ٹیکس آرڈیننس کا فرسٹ پیج سے شروع کریں گے اور آخری پیج تک جائیں گے, بالکل بھی ایسا نہیں ہوگا. بہت سارے ایسے سیکشنز ہیں انکم ٹیکس آرڈیننس میں, سیل ٹیکس ایکٹ میں, جو کہ بینکنگ کمپنیز سے ریلیٹڈ ہے. اب بینکنگ کمپنی سے مراد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے بینکس ہوتے ہیں, ایچ بی ایل ہو گیا, آپ کے پاس پنجاب بینک ہو گیا, ان کی ریٹرنز وغیرہ کیسے فائل ہوں گی, ان سے متعلق ہوتے ہیں. تو کبھی بھی کوئی بینک ہمارے پاس تو نہیں آئے گا ریٹرن فائل کروانے. بینکس کے لیے تو ضروری ہے کہ یہ جائے صرف اور صرف جو بڑی بڑی کیو سی آر ریٹڈ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرمز ہوتی ہیں, آڈیٹڈ فرمز ہوتی ہیں, یہ صرف انہی کے پاس جا کے اپنا کام کروا سکتے ہیں. دیٹ مینس کہ ہم بینکنگ کمپنیز کو اسکپ کر دیں گے. اسی طریقے سے آگے جا کے آ جائیں گے جی بڑی بڑی انشورنس کمپنیز کو بھی ہم اسکپ کر دیں گے, کیونکہ ان کے اپنے ہاں قانون ہے. ٹھیک ہے, حکومت نے ان کے لیے لازم کیا ہوا ہے کہ وہ ایک بڑی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ فرم سے نیچے اپنا کام کروا ہی نہیں سکتے. تو اگر میں آرڈیننس پورا پڑھاؤں گا تو میں ساری چیزوں سے ہو کے چلوں گا, اور اگر میں یہاں پریکٹیکلی آپ کو اس جو پورٹل ہے یہاں سے لے کے چلوں گا, تو پھر وہ چیزیں کرواؤں گا جو ہم پریکٹیکل کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ لوگ بالکل بے فکر ہیں. آپ کا انکم ٹیکس جو ہے وہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے میں ہو جائے گا, پورٹل بھی اور انکم ٹیکس آرڈیننس بھی. اس کے علاوہ سیل ٹیکس ایکٹ جو ہے وہ پورا کا پورا آپ کا, اور ساتھ میں اس کے پھر سیل ٹیکس کا جتنا بھی کام ہوگا پورٹل سے وہ ہوگا تقریباً آپ لوگ کہہ لیں کہ جی تقریباً 1.5 مہینہ ہی اس میں بھی آپ کا لگ جائے گا, 1 سے 1.5 مہینہ. اس کے بعد تقریباً آپ کا لگے گا 1 مہینہ ایس سی سی پی میں سارے کا سارا, اور پھر لاسٹ آپ کا تقریباً 1 مہینہ جو ہے وہ لگے گا آپ کا چیمبر آف کامرس اور آئی پی او اور ان تمام اداروں میں. ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ پھر تھوڑی سی شارٹ چیزیں آ جاتی ہیں, اور انکم ٹیکس سیل ٹیکس یہ لینتھی چیزیں ہیں, کمپنیز ایکٹ لینتھی چیزیں ہیں, تو اس میں بس آپ کا زیادہ ٹائم لگے گا. اس میں ایک اور جی چیز ہے, بھائی, اور جی جی اس میں یہ اگر یہ انکم ٹیکس میں آپ یہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو جس میں ریفنڈز اپیلس یہ سب کچھ اس میں ایڈ ہے, اس میں اور چیزیں جو فری لانسرز ہو گیا, کال سینٹرز, این جی اوز, ہاسپٹلز, اسکولز, جو یہ ساری چیزیں یہ اس میں انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس میں یہ سب کچھ آپ کروائیں گے کور اس میں ود ایگزامپلز اور ایسے ہی. جی جی بالکل ود ایگزامپلس کروایا جائے گا. اس میں اگر این جی او ہے تو این جی او کی ریٹرن, اب یہ دیکھیں نا جیسے یہ سارے اب نوٹس بنے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میں یہ میں لاسٹ ابھی کلاس کل پرسوں گزری ہے, تو میں انہیں اب یہ کروا رہا ہوں. جیسے آپ کا شاید اگر آپ کو آلریڈی آپ یہ کام کریں تو آپ کو تھوڑا آئیڈیا. اب دیکھیں یہ آپ کو اگر پتا ہو کہ جو آپ کی ٹیکس ایڈوائزری ہے اس میں آپ لوگوں کا کام تو نہیں ہے نا کمپنیز کے فائنینشیلز بنانا. آپ لوگوں کے پاس تو بنے بنائے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آئیں گی اور آپ نے ان کو نہیں دیکھ کے وہ آگے ہمیں ان کی چاہیے ہوتے پنچنگ ہیں, وہ سیلس ٹیکس کے لیے تو ہمیں چاہیے ہوتے ہیں کہ ہم نے خود ہی تیار کرنی ہے اس کی بیلنس شیٹ. اس میں کہ جیسے یہ ابھی آپ نے تیار کی ہے وہ ہمیں پتا ہوگا, تو اس کلائنٹ کے پاس کیا کیا چیزیں ہیں, کیا کیا اس کے پاس لائبلٹیز ہیں, کیا کیا چیزیں, وہ ہم اسے اس کا کیپٹل دے کے ہم ڈالیں گے سب کچھ. ہاں جی میں وہی بات کر رہا ہوں. تو کیا آپ لوگوں کو یہ خود بنانی پڑیں گی؟ نہیں, آپ لوگوں کو تو نہیں بنانی پڑیں گی نا. آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایکسل فارم میں یا جو بھی چاہے کاغذ پہ لکھ کے ہی آپ کو دے, آپ نے تو وہاں سے لکھا لکھایا ڈیٹا ان کی سیلز ہو گئی. صرف سیل ٹیکس میں نہیں چاہیے ہوتا, انکم ٹیکس کی ریٹرنز میں بھی یہ چیز چاہیے ہوتی ہے. آپ نے تو وہاں سے دیکھ کے ڈیٹا کو پنچ کرنا ہے نا. لیکن میں اس چیز کو اس حد تک ڈیٹیل میں لے کے جاتا ہوں کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں میں انہیں پراپرلی یہ بھی سکھاتا ہوں کہ انکم اسٹیٹمنٹ کے اندر یہ فگرز کہاں سے اٹھ کے آ رہی ہیں. ایون دیٹ کہ سمپل ایک کاسٹ آف سیلز کی فگر ہی آپ نے ڈالنی ہوگی نا آئرس میں, تو آپ کو نہیں سمجھ لگے گی جب تک آپ اوپننگ سٹاک, کلوزنگ سٹاک, پرچیزز کا جو بھی آپس میں کیلکولیشن ہے, ریلیشن شپ ہے, اس کو نہیں سمجھو گے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں اس حد تک ڈیٹیل میں کروائی جاتی ہیں. یہ آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں, لائک یہ فائنینشیل, اس کے بعد ایڈوانس ٹیکسیشن ڈسکس کی جا رہی تھی فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, پھر یہ اور دوسرے آپ کے بیچز ہیں, اس کے اندر بھی یہ ایگریکلچر ٹیکس کے بارے میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی, پھر یہ بیچز ہیں. تو ہر بیچ میں کوئی نہ کوئی چیز ان کے حوالے سے چل رہی ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ لوگ ایون دیٹ کہ سیل ٹیکس کے اندر
میں بالکل بھی ایسے نہیں چیزیں کرواتا کہ آپ لوگوں کو وہ کروا دیا جائے کہ جی فلاں بٹن کو دبانے سے پھر وہی بات ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم لوگ بہت ہی ڈیٹیل سے کرواتے ہیں. ایون دیٹ کہ یہ میرا ایک ویڈیو شاید یوٹیوب پہ بھی میں نے اپلوڈ کی ہوگی سیل ٹیکس سے ریلیٹڈ, کہ میں نے پراپر طریقے سے سپلائی چین پڑھائی ہے. یہ دیکھیں یہ سپلائی چین چل رہی ہے پراپر. ایسے کسی بھی ادارے نے مجھے نہیں پتا ابھی تک, مجھے یوٹیوب پہ بھی ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملی کہ اس حد تک اتنی ڈیٹیل میں جا کے سپلائی چین سمجھائی ہو. تو انشاءاللہ جب آپ لوگ سیل ٹیکس, اس میں آپ نے یہ بتایا ہوا کہ ڈسٹریبیوٹر الگ ہے, مینوفیکچرر الگ ہے, امپورٹر ایکسپورٹر, ہر چیز اس کی کیٹیگری وائز آپ نے وہ بیان کیا ہوا اس میں ویڈیو میں. نہیں اس میں جی قریب پوری طریقے سے سپلائی چین کے بارے میں آتا ہے کہ کس بندے نے کتنا ٹیکس ڈیڈکٹ کیا تھا, آگے کتنا گیا, ریفنڈ کیسے آیا. وہ ایک ایک چیز ہر لیول پہ جا کے ہو رہی ہوتی ہے, اور الٹیمیٹلی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کیسے 18% جو ٹیکس ہے وہ حکومت نے ریکور کیسے کیا ہے الٹیمیٹلی جی ٹھیک کنزیومر سے. ٹھیک ہے تو ٹھیک. وہ ساری چیزیں اس میں سیل ٹیکس میں بھی ہوں گی. پھر ایک ایک چیز آپ کو ہر ادارے کی کروائی جائے گی, تو اس میں بالکل بھی آپ بے فکر ہیں. ہاں میں آپ کو اس میں زیادہ بہتر بات اگر کروں تو وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو فائل دی گئی ہے نا, آپ نے اس فائل کو بس اپنا سامنے رکھنا ہے, یہ والی فائل, ٹھیک ہے. اور آپ نے اس فائل کو اپنے سامنے رکھ کے کہنا ہے جی کہ یہ چیزیں ہماری پوری ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ یہ چیزیں پہلے پڑھ لیں, یا اگر ہو سکتا ہے پڑھ چکے ہوں تو بس آپ نے انہیں کو بنیاد بنا کے رکھنا ہے کہ جی جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ ہمیں ساری کی ساری کروا دی جائیں. باقی جو چیزیں ہیں پھر وہ چاہے رہنے بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ جو لکھا ہوا ہے وہی کروانا ہے نا ہم نے. تو نہیں لکھا ہاں جی, ہوا یہی جو لکھا ہوا ہے یہی اس میں کافی زیادہ ہے, ٹو مچ ہے, یہی کور ہو جائے تو انف ہے. سب کچھ اس میں بالکل ایسے ہی ہے. آلریڈی ہے, میں نے گو تھرو کیا تھا. جی جی, تو انشاءاللہ یہ تمام چیزیں آپ کی کور کروائی جائیں گی, بالکل بے فکر رہیں. جی کسی اور بھائی کے کوئی سوال ہو؟ یہ لیکچر ہمیں ویڈیو میں ملیں گے بعد میں ایوری ڈے, ہم اپنے پاس سیو جی رکھ سکتے ہیں؟ جی جی بالکل, میں وہی یہاں پہ میں نے شیئر بھی کیا تھا. میں آپ کو پورٹل بھی دکھا دیتا ہوں. جی ہمارا جو ہے اس جیسے ہی آپ لوگوں کی ابھی ایسے یہ والی کلاس ہے نا جی, یہ کلاس ختم ہونے کے بعد تقریباً کوئی لگ جاتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے, وہ تھوڑی بہت جو اب دیکھیں جیسے کچھ کلاس شروع ہونے سے پہلے 10-15 منٹ ہوتے ہیں کئی دفعہ, یا 5 منٹ ایکسٹرا ہو جاتے ہیں اینڈ پہ, تو وہ چیزیں کٹ کرنے کے بعد ویڈیو جو ہے وہ ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دی جاتی ہے. یہ آپ کا LMS ہوگا جی, ٹھیک ہے. LMS پہ آئیں گے تو جو بھی آپ کا ریلیونٹ بیچ ہوگا جس میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہوگا, آپ کے ریلیونٹ بیچ کے اندر آپ کے کورسز پڑے ہوں گے. اس کے لیے پہلے آپ نے اپنا لاگ ان کر لینا ہے, ٹھیک ہے جی. لاگ ان آئی ڈی آپ لوگوں کی بنا دی جائے گی. جیسے آپ لوگ ایڈمیشنز لیں گے آپ نے اپنے کوآرڈینیٹر کو اپنا ای میل دینا ہے, وہ آپ کے ریلیونٹ بیچ کی آپ کی ای میل آئی ڈی بنا کے پاسورڈ آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد جیسے آپ یہاں سے لاگ ان کریں گے آپ کے سامنے یہ LMS کی اسکرین آ جائے گی, ٹھیک ہے. اس میں جو بھی آپ کے بیچز ہوں گے, اگر آپ کا 1 منتھ والا کورس ہوگا سیٹا, تو سیٹا کے بیچز آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ 4 منتھ کورس میں آئے ہوں گے تو آپ کے سامنے 4 منتھ کورسز آ جائیں گے. آپ نے اپنے ریلیونٹ کورس میں جانا ہے, اور اس کے اندر آپ کے اب جیسے یہ مارچ بیچ چل رہا ہے آپ کے سامنے, تو ان کے 5 لیسنز ہو چکے ہیں, تو ان کے 5 لیسنز یہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے فیب بیچ چل رہا ہے تو ان کے 10 لیسنز ہو چکے ہیں, ان کی الگ سے ڈیٹیلز آ رہی ہے. تو اس طریقے سے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے, آپ کا بیچ جو ہے اپریل بیچ اس جگہ پہ آ جائے گا. آپ کے لیکچر یہاں پہ موجود رہیں گے 24 گھنٹے, جب مرضی اپنے لیکچرز لیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہوگی. جی کسی اور بھائی کا کوئی سوال ہو؟ جی اچھا جی, بھائی پوچھیں دوسرے بیچ کب شروع ہوں گے, اس میں رجسٹریشن نہ ہو سکے. دوسرے بیچ جی تقریباً منتھلی بیسس پر ہی ہوتے ہیں. لائک یہ اپریل ہے تو پھر اس کے بعد اگلا بیچ جو ہے وہ مئی میں شروع ہوگا. تو ہر مہینے ہی بیچ اللہ کا شکر ہے وہ شروع ہو رہا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں, تو باقی آپ دیکھ لیں, بات کر کے دیکھ لیجئے گا کوآرڈینیٹر سے. اگر اس بیچ میں آپ کا نہ ہو سکے تو پھر آپ نیکسٹ میں مئی بیچ میں کروا لیجئے گا. سر ایک اور چیز ہے, یہ جو کمپنیز ہوتی ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ, یہ وہ تو یہ ایک عام سا جو نیا بندہ اس نے بزنس شروع کرنا ہو, وہ کون سی کمپنی میں فال کرے گا, تو وہ کیسے کروائے گا رجسٹرڈ؟ ملٹی نیشنل کمپنی نہیں ہوگی اگر یا اگر دوسری؟ وہ اگر 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 وہ بندہ اکیلا ہوگا تو وہ سنگل ممبر کمپنی پہ فال کرتا ہے, SMC پرائیویٹ لمیٹڈ اس کو کہتے ہیں, وہ اس میں جائے گا. اور اگر ایک سے زائد لوگ ہوں گے تو وہ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی میں جائیں گے, ٹھیک ہے. لائک آپ 4-5 دوست مل جاتے ہو, کوئی رشتے دار مل جاتے ہو, تو آپ لوگ پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی بناؤ گے جس میں ایک سے زائد ممبرز ہوتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہو کہ ہم لوگ 4-5 لوگ نہیں مل رہے بلکہ میرا پاس ایک آئیڈیا ہے, میں اس آئیڈیا کو پبلش کروں گا اخبار میں, پروسپیکٹس میں, ٹھیک ہے. ایک پروسپیکٹس ہوتی ہے اخبار میں اشتہار دوں گا,
اور کہوں گا کہ میرے پاس یہ آئیڈیا ہے اور میں ایک اپنی 1 کروڑ کی کمپنی بنانا چاہ رہا ہوں یا 10 کروڑ کی کمپنی، تو مجھے اتنا پیسہ چاہیے کہ لوگ مجھے پیسہ دیں اور میں بزنس کروں، اور پھر میں ان کو ہر سال یا ہر 6 مہینے کے بعد پروفٹ دیا کروں، جسے کہ ڈیویڈنڈ کہا جاتا ہے، تو اسے پبلک کمپنی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 ٹائپس ہوتی ہیں کمپنیز کی۔ ہاں اگر کوئی بالکل نیا بندہ آ رہا ہے، وہ بزنس کرنا چاہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی میں ابھی بزنس شروع کرنے جا رہا ہوں، تو وہ کبھی بھی کوئی بھی کمپنی نہیں بناتا، کیونکہ کمپنی کے نا ساتھ ہی کافی زیادہ ٹیکسیز اور یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو نیا بندے کے لیے سول پروپرائٹر کا ہی آپشن ہوتا ہے، اسے سول پروپرائٹر بزنس کہتے ہیں۔ وہ کہیں اور رجسٹر نہیں ہوتا، صرف FBR میں رجسٹر ہوتا ہے۔ جی بردر، کوئی اور سوال ہو کسی کے؟ صحیح، اس میں جو ایک ہوتا ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو ہوتا ہے لائسنس، وہ بھی آپ اس میں بتائیں گے کیسے ہم وہ کریں گے لائسنس؟ ہاں جی، جو آپ کا ہے نا PSW پاکستان سنگل ونڈو، وہ اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ اس کے لیے پراپر جسے کہہ لیں کہ آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوتا ہے۔ آپ نے چیمبر آف کامرس میں رجسٹریشن کروانی ہے، آپ نے سیل ٹیکس میں رجسٹریشن کروانی ہے، آپ نے انکم ٹیکس کی بزنس رجسٹریشن کروانی ہے، اس کے بعد آپ کا کوئی پراپر بزنس ماڈل آپ نے رجسٹر کروانا ہے، دین اس کے بعد آپ نے جا کے PSW سے رجسٹریشن کروانی ہے، اس کے بعد آپ کو آپ کا لائسنس ملے گا۔ تو یہ ساری چیزیں کورس کا حصہ ہے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، تو پھر کلاس وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ فردر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو تو اپنے گروپ میں ضرور پوچھیں، میں گروپ میں بھی آپ کے سوالوں کا جواب دے دوں گا، اور میں گروپ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کوآرڈینیٹرز کو کہتا ہوں جی کہ اگر کوئی وہ ایڈمنز والا خالی کیا ہوا ہے تو اس کو ختم کریں، اور کائنڈلی گروپ میں جا کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، آپ لوگوں کو کلاس کیسی لگی، آپ لوگوں کا فردر جو بھی اس میں لائے عمل ہو وہ کائنڈلی جا کے گروپ میں شیئر کیجیے گا، اور مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں 4 اپریل کو ہماری پہلی کلاس میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں جی، بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی قیمتی وقت کا۔ اللہ حافظ۔ سعید اللہ صاحب، ویٹ بالکل کورس کا حصہ ہے۔ جو ویٹ ہے نا، ویلیو ایڈڈ ٹیکس، سیل ٹیکس کو کہتے ہیں بیسیکلی، ویٹ کا بھی کہتے ہیں، GST بھی کہتے ہیں، اور سیل ٹیکس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ویٹ ہمارے کورس کا حصہ ہے، سیل ٹیکس کو ہی ویٹ کہتے ہیں۔ اوکے جی، بہت شکریہ ایوری ون، اللہ حافظ۔